ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ خیبری، برائے خوشنودی زمیندار کربلا شہزادہ حضرت علی اکبر علیہ السلام بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں ابتدائی دور نثر کی نظامت کے لیے آج کے اس جشن زمیندار کربلا جو 5 شعبان المعظم 2022 کو بین الحرمین منعقد ہے، سلونی انٹرنیشنل ٹرسٹ انڈیا کی جانب سے یہ جشن منعقد ہے، جشن کا تیسرا دور ہے، اور آج کے اس جشن کے کنوینر جناب ڈاکٹر نایاب ہلوری صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، شعراء کرام تشریف لا چکے ہیں۔ ابتدائی دور نثر کی نظامت کے لیے میں گزارش کروں گا عالی جناب مولانا نجف مظفر نگری صدر اللہ فاضل سے کہ وہ تشریف لے آئیں اور ابتدائی دور نثر کی نظامت فرمائیں۔ سامعین حضرات، السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ حضرات کو آج کے اس جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور شروع کرتا ہوں اس خدا کے نام سے جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی، مالک بھی ہے، رازق بھی۔ یا پھر بعد میں بات کو مختصر کرتے ہوئے کہا جائے کہ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کول کے لیے۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کول کے لیے۔ میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ آئیے، کیونکہ ہماری محفلوں کا یہ دستور رہا ہے کہ ہم اپنی کسی بھی محفل کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا کرتے ہیں۔ قسم خدا کی قابل تعریف ہیں سلونی ٹرسٹ کے جتنے ممبران ہیں وہ، اور خصوصاً کنوینر جناب نایاب ہلوری صاحب کہ جنہوں نے، کیونکہ جشن زمیندار کربلا ہے اور زمیندار کربلا یعنی جناب علی اکبر، جناب علی اکبر کا ایک لقب موذن کربلا بھی ہے، تو لہٰذا انہوں نے تلاوت کے لیے بھی افریقہ سے، یعنی جو جناب بلال کی سرزمین ہے، یعنی نائجیریا سے ایک قاری کا انتخاب کیا۔ آئیے، میری مراد ہے عالی جناب مولانا ابو طالب یحییٰ صاحب سے کہ جو نائجیریا سے آئے ہیں وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے آج کے اس پروگرام کا آغاز کریں۔ آپ حضرات بآواز بلند نعرہ صلوات سے ان کا استقبال کریں۔ محمد و آل محمد الصلاة۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله
الذين يبلغون رسالات الله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحدا إلا رسول الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه
السلام تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا شاهدا ومبشرا ونذيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العلي العظيم. ماشاءاللہ زندہ باد پہند آباد. آپ حضرات کے سامنے تلاوت کے فرائض انجام دے رہے تھے. جناب جناب ابو طالب یحییٰ صاحب، میں گزارش کروں گا جناب نایاب ہلوری صاحب سے کہ وہ ان کا استقبال کریں، ان کے گلے میں شال ذریعے. آپ حضرات بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھیں. نعرہ حیدر حیدر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر. دیکھیے یہ نعرے نہیں لگائے جا رہے ہیں بلکہ آپ سے کلمہ پڑھوایا جا رہا ہے. نعرہ تکبیر لا الہ الا اللہ، نعرہ رسالت محمد رسول اللہ، نعرہ حیدری علی ولی اللہ. ابھی آپ حضرات سماعت فرما رہے تھے جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کلام کے فرائض، تلاوت کلام پاک کے فرائض انجام دے رہے تھے. جناب ابو طالب یحییٰ صاحب تو نائجیریا افریقہ سے تعلق رکھتے ہیں. اب آئیے چلیے ہمارے اس جشن کے روح رواں جنہوں نے اس جشن کو سجانے میں کافی محنت کی، میری گزارش ہے استقبالیہ کلمات کے لیے آقائے حجت الاسلام عالی جناب مولانا سید علی نقی کربلائی صاحب سے کہ وہ آئیں اور استقبالیہ کلمات سے اس جشن کا آغاز کریں. آپ حضرات ان کا استقبال بآواز بلند نعرہ صلوات سے کریں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یا علی. آپ حضرات کے سامنے تشریف لا رہے ہیں آقا حجت الاسلام مولانا علی نقی کربلائی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد حسین منی و انا من الحسین۔ ابھی محفل کا آغاز ہوا ہے، آپ لوگ اس محفل میں، اس جشن میں مبارکباد پیش کرنے کے لیے اور خوشی منانے کے لیے بہشت میں بیٹھے ہیں جو سرزمین کربلا ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے بر صغیر کی بڑی بڑی شخصیتیں جو ہے شعراء کرام کی بیٹھی ہیں، اور آپ لوگ شعراء کرام کو سننے کے لیے تشریف لائے ہیں، اس لیے اپنی تقریر کو بہت زیادہ طولانی نہیں کروں گا، لیکن بسم اللہ مولانا آقا بسم اللہ۔ کیونکہ جہاں پر نظم چلتی ہے وہاں پر نثر کا جو ہے اتنا طاقت اور اتنا اثر نہیں ہوتا ہے، شاعری ہوتی ہے، نثر ہوتی ہے، لہذا دیکھیے ذاکری، شاعری، زیارت امام حسین، زیارت حضرت عباس، دعائے توسل، زیارت وارثہ، زیارت عاشوراء، دعائے صباح، اس سب کا تعلق عرفانیت سے ہے۔ شاعری عرفانیت پیدا کرتی ہے، جوش پیدا کرتی ہے، ذاکری عرفانیت پیدا کرتی ہے، اور زیارت امام حسین، زیارت عاشوراء بھی اس سے عرفانیت اور محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہمارے بر صغیر کے بہت بڑے شاعر نیّر بھائی بیٹھے ہیں، بڑے زمانے سے ہمارا ان کے ساتھ ہے، سلطان المدارس سے، یہ تحفہ ہیں بر صغیر کے لیے۔ ہمارے اس جشن کے جو صدر ہیں نائب بھائی، ان کی آواز، ان کا انداز بھی ایک نرالا ہے، اور ماشاءاللہ جو ہمارے شعراء حضرات بیٹھے ہیں، ہر ایک کی شاعری، ہر ایک کی صفتیں، ہر ایک کا کلام، ہر ایک کی فکریں جو ہے الگ ہیں۔ آپ امام حسین حضرت عباس کے درمیان بیٹھے ہیں، دونوں فاتح کربلا ہیں، اور آیت اللہ سستانی کا جملہ ہے کہ یہ عراق جو ہے اس پر حکومت جو ہے وہ دو شخصیتوں کی ہے، ایک کا نام حسین ہے اور دوسرے کا نام علی ہے، اور آنے والے زمانے میں بھی اگر حکومت ہوگی تو حسین کے بیٹے امام مہدی کی ہوگی۔ تو یہ جگہ جو ہے حکومت علی ابن ابی طالب اور امام حسین ہے، اور کربلا کی حکومت حضرت عباس امام حسین کی ہے، جس کی حکومت کے درمیان میں آپ اس سرزمین کربلا پہ بیٹھے ہیں۔ دل تو چاہتا تھا کہ بہت لمبی تقریر کروں، لیکن یہ کہ اب میں چاہتا ہوں کہ شاعروں کو موقع دوں، لہذا میری دعا ہے اللہ سے بے واسطہ امام حسین حضرت عباس اس جشن کو ہمیشہ کے لیے قائم اور دائم فرما، اور جو ہمارے شاعر ہیں نیّر بھائی، نائب بھائی، اور ہمارے جو شاعر حضرات ہیں، یا اللہ بحق امام حسین ان سب کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ جو ہمارے طلاب کرام بیٹھے ہیں، علماء کرام بیٹھے ہیں، اور ماشاءاللہ شعراء کرام ہیں، مومنین ہیں، مومنات ہیں، یا اللہ ان سب کی بھی حاجات کو بحق امام حسین حضرت عباس قبول فرما۔ اے میرے اللہ ان مومن و مومنات کے رزق میں اضافہ فرما۔ اے میرے اللہ بحق امام حسین حضرت عباس جو بھی یہ اپنی مرادیں لے کر آئے، ان کی مرادوں کو قبول فرما۔ بحق باب الحوائے جناب علی اصغر موسیٰ ابن جعفر حضرت عباس، اے میرے اللہ ان سب کی بیماریوں کو یا ان کے رشتہ دار جو بیمار ہیں شفا عاجل عطا فرما۔ اے میرے اللہ پورے جہان میں پرچم امام حسین کو بلند فرما۔ اے میرے اللہ امام مہدی کے ظہور میں تعجیل عطا فرما۔
دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، شیعان اہل بیت کی پورے جہان میں میرے اللہ حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھے ماشاءاللہ حجت الاسلام علی جناب مولانا سید نقی کربلائی صاحب، جو آپ حضرات کے سامنے استقبالیہ کلمات پیش کر رہے تھے۔ آپ حضرات محظوظ ہو رہے تھے۔ دیکھیے، ہمارے کسی بھی پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے فوراً بعد ہم لوگ نعت پاک سے آغاز کرتے ہیں۔ تو آئیے چلیے نعت پاک کے لیے میں ان مصروں کے ساتھ آواز دوں گا۔ جناب ذوالفقار احمد چھمن صاحب بھی تشریف فرما ہیں، آگے تشریف لے آئیں۔ جناب علی جناب مولانا رحمت خالصی صاحب قبلہ خطیب اہل بیت کو بھی، جناب سلیم صاحب، شیبو صاحب، ہمارے مولانا مسرت صاحب، اور جتنی بھی ہمارے طلاب کرام ہیں یہاں پر، جناب سلمان صاحب اور سب لوگ، ہم ان سب کا استقبال کرتے ہیں۔ جتنے بھی یہاں پہ زائرین ہیں ہم ان سب کا استقبال کرتے ہیں۔ تو آئیے چلیے یہیں سے اس گفتگو کو نظم کی طرف تھوڑی دیر کے لیے لے جایا جائے۔ سماعت کیجئے گا، میں یہیں سے مطلب پڑھتا ہوں نعت پاک کا کہ نعت سرکار کا حق کس سے ادا ہوتا ہے؟ نعت سرکار کا حق کس سے ادا ہوتا ہے؟ ایک بندے سے کہیں کار خدا ہوتا ہے؟ جی 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 جی، نعت سرکار کا حق کس سے ادا ہوتا ہے؟ ایک بندے سے کہیں کار خدا ہوتا ہے۔ کتنا محبوب ہے اللہ کو اپنا محبوب، یہ اگر چاہے تو قبلہ بھی نیا ہوتا ہے۔ جس شعر سنیے گا انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے میں نعت پاک کے لیے جس شخصیت کو آواز دینے جا رہا ہوں وہ پوری دنیا میں محتاج تعارف نہیں ہے۔ انشاءاللہ آپ حضرات پوری طرح سے آمادہ ہیں۔ سماعت کیجئے کہ نعت سرکار کا حق کس سے ادا ہوتا ہے؟ ایک بندے سے کہیں کار خدا ہوتا ہے۔ کتنا محبوب ہے اللہ کو اپنا محبوب، یہ اگر چاہے تو قبلہ بھی نیا ہوتا ہے۔ ارے بات تو جب ہے کہ دل میں ہو مدینہ پیارے، گھر مدینے میں بنا لینے سے کیا ہوتا؟ بات تو جب ہے کہ دل میں ہو مدینہ پیارے، حیدر حیدر حیدر، بات تو جب ہے کہ دل میں ہو مدینہ پیارے، بات تو جب ہے کہ دل میں ہو مدینہ پیارے، گھر مدینے میں بنا لینے سے کیا ہوتا؟ آپ حضرات پوری طرح سے آمادہ ہیں۔ آئیے چلیے میں گزارش گزار ہوں محترم جناب ڈاکٹر افہام مطرولوی صاحب سے، جو پوری دنیا میں محتاج تعارف نہیں ہے، وہ آئیں اور نعت پاک کا نذرانہ آپ حضرات کے سامنے پیش کریں۔ آپ حضرات دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ میں لگا تو استقبال کیجئے گا۔ نعرہ حیدر حیدر، نعرہ صلوات۔ السلام علیکم۔ بین الحرمین جشن زمیندار کربلا یعنی ہم شکل پیمبر۔ تو ہم شکل پیمبر کی بات کرنے سے پہلے پیمبر کی بات کرنا ضروری ہے، اس لیے میں نعت پاک کا چند اشعار حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ نعرہ صلوات ارشاد فرما دیجئے۔ سبھی شعراء آ چکے ہیں اور نعت پاک کے لیے چند اشعار حاضر کرتا ہوں۔ میرے رسول کوئی انتظام ہو جائے، بطور خاص حاضر کرتا ہوں۔ میرے رسول کوئی انتظام ہو جائے، میرے رسول کوئی انتظام ہو جائے، تیرے حضور میں حاضر غلام ہو جائے، تیرے حضور
حاضر غلام ہو جائے. شعر حاضر کرتا ہوں، خاص طور سے سماعت فرمائیں. گڈو بھائی حاضر کرتا ہوں. میں دیکھ لوں انہیں نظروں سے صبح طیبہ کی. میں دیکھ لوں انہیں نظروں سے صبح طیبہ کی. پھر اس کے بعد ان آنکھوں کی شام ہو جائے. پھر اس کے بعد میں دیکھ لوں انہیں نظروں سے صبح طیبہ کی. پھر اس کے بعد ان آنکھوں کی شام ہو جائے. خاص طور سے سماعت فرمائے کہ تیرے بتائے اصولوں پہ گر چلے دنیا. تیرے بتائے اصولوں پہ گر چلے درست سارے جہاں کا نظام ہو جائے. درست شکر بھائی یا علی. تیرے بتائے اصولوں پہ گر چلے دنیا. درست سارے جہاں کا نظام ہو جائے. آخری شعر حاضر کرتا ہوں بطور خاص بین الحرمین. شعر پڑھتا ہوں کہ خدا کا خاص نبی ہے تو پھر تعجب کیا. چمن بھائی خدا کا خاص نبی ہے تو پھر تعجب کیا. جو تیری نسل علیہ السلام ہو حیدر 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 حیدر. اچھا شمع اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یا علی خدا کا خاص نبی ہے تو پھر
جو تیری نسل علیہ السلام ہو جائے کہ فرشتے قبر میں افہام سے یہ کہنے لگے فرشتے قبر میں افہام سے یہ کہنے لگے یہاں بھی مدحت خیر الانام ہو اللہ اکبر رضی بھائی فرشتے قبر میں افہام سے یہ کہنے لگے یہاں بھی مدحت خیر الانام ہو جائے میرے رسول کوئی انتظام ہو جائے. سبحان اللہ ماشاءاللہ زندہ باد پائندہ باد. یہ تھے جناب افامت رولوی صاحب جو آپ حضرات کے سامنے بہت اچھے جو بہت اچھے اشعار آپ حضرات کو سنا رہے تھے اور آپ حضرات محظوظ ہو رہے تھے. ابھی دیکھیے اس بچے نے نعرہ لگایا. جب نعرہ لگایا جاتا ہے تو بآواز بلند جواب دیا جاتا ہے. اور دیکھیے کسی سے کہا نہیں جاتا کہ جب ہم پڑھیں تو آپ نعرہ لگائیے گا. جیسے ہی کوئی علی کے فضائل سنتا ہے تو سننے کے بعد اس کا خون ہے جو اس سے کہتا ہے کہ نعرہ لگا نعرہ لگا. می سمجھو سرے دار زباں کھول رہا ہے می سمجھو سرے دار زباں کھول رہا ہے یہ ماں کی طہارت کا اثر بول رہا ہے. ارے جیو جیو مولا سلامت رکھے آپ حضرات کو. می سمجھو سرے دار زباں کھول رہا ہے یہ ماں کی طہارت کا اثر بول رہا ہے. ارے نعرہ جو لگائے اسے حیرت سے نہ دیکھو حیدر کی ولایت پہ تمہیں تول رہا. نعرہ جو لگائے اسے حیرت سے نہ دیکھو حیدر 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 یا علی یا علی. می سمجھو سرے دار زباں کھول رہا ہے یہ ماں کی طہارت کا اثر بول رہا ہے. نعرہ جو لگائے اسے حیرت سے نہ دیکھو حیدر کی ولایت پہ تمہیں تول رہا ہے. آپ حضرات سماعت کر رہے تھے جناب ڈاکٹر افامت رولوی صاحب کو جنہوں نے نعت کے اندر ایسے ایسے شعر سنائے. کس کس شعر کی تعریف کی جائے. ہر شعر اپنی جگہ پر ایک اہمیت رکھتا تھا. انہوں نے شعر پڑھا خدا کا خاص نبی ہے تو پھر تعجب کیا خدا کا خاص نبی ہے تو پھر تعجب کیا جو تیری نسل علیہ السلام ہو جائے. خدا کا خاص نبی ہے تو پھر تعجب کیا جو تیری نسل علیہ السلام ہو جائے. مصرع سنیے گا کہ منہ کیوں کرنا ہر ایک دل میں اتر جائے محمد کیوں کرنا ہر ایک دل میں اتر جائے محمد ممکن ہی نہیں لب پہ ٹھہر جائے محمد. ارے اس وقت محمد کی شعاعوں کا اثر دیکھ جب 14 ستاروں میں بکھر جائے محمد. اس وقت محمد کی شعاعوں کا
اثر دیکھ، اس وقت محمد کی شعاعوں کا اثر دیکھ، جب 14 ستاروں میں بکھر جائے محمد۔ دیکھیں انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی، وہ گھڑی قریب آ گئی جس کا آپ کو بھی انتظار تھا، ہمیں بھی انتظار تھا۔ دیکھیے جہاں تک نظامت کی بات ہو تو جہاں تک اردو زبان بولی جاتی ہے تو ڈاکٹر عباس رضا نیر جلال پوری صاحب کا جواب نہیں۔ قسم خدا کی، خدا نے ان کو ایک الگ کیفیت سے نوازا کہ اگر آپ ان کو شاعری کے میدان میں دیکھیں تو ایک مکمل شاعر نظر آتے ہیں، اگر آپ ان کو خطابت کے میدان میں دیکھیں تو ایک مکمل خطیب نظر آتے ہیں، اگر آپ ان کو قلم کے میدان میں دیکھیں تو ایک بہترین قلم کار نظر آتے ہیں۔ تو آئیے چلیے میں ان کے استقبال میں بس خالی یہ مصرع پڑھتا ہوں کہ پڑھ کے نہج بلاغہ اور قرآن، پڑھ کے نہج بلاغہ اور قرآن، لوگ اچھے ادیب ہوتے ہیں، تیرے خطبوں کا فیض ہے زینب، آج ہم میں خطیب ہوتے ہیں، تیرے خطبوں کا فیض ہے زینب، آج ہم میں خطیب ہوتے ہیں۔ آئیے ملتمس ہوں خطابت کے لیے وہیں سے نظامت کے بھی فرائض انجام دیں گے۔ برادر بزرگ محترم عالی جناب مولانا پروفیسر ڈاکٹر عباس رضا نیر جلال پوری صاحب، آپ حضرات ان کا استقبال کیجئے۔ نعرہ حیدرے حیدرے، نعرہ صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، السلام علیکہ یا ابا الفضل العباس علیہ السلام۔ تمام مومنین و مومنات سلام علیکم۔ آج آپ سب کی خدمت میں سب سے پہلے شہزادہ علی اکبر زمیندار کربلا، موذن عاشورہ، ہم شبیہ پیغمبر حضرت علی اکبر کا آمد کا یہ جشن عید میلاد حضرت علی اکبر بہت بہت مبارک ہو۔ آسمان کے رسول کو، آسمان کے رسولوں کو کربلا کی زمین پہ بیٹھنا بہت بہت مبارک ہو۔ یہ عید ہے، عیدیں تو کئی طرح کی مسلمان مناتے ہیں، کچھ مسلمان بکروں والی عید بڑی خوشی سے مناتے ہیں، کچھ مسلمان سوئیوں والی عید بڑی خوشی سے مناتے ہیں، لیکن یہ سادات کے گھرانے کی عید ہے، یہ محمد کے خاندان کی عید ہے، یہ عظمتوں کی عید ہے، یہ اذانوں کی عید ہے۔ میں پہلے ایک شعر کراچی کے دبستان سے اپنے مرحوم دوست کرم فرما ڈاکٹر ریحان اعظمی کا پڑھوں گا۔ سجدوں کی چاند رات اذانوں کی عید ہے، سجدوں کی چاند رات اذانوں کی عید ہے، دنیا کے آج سارے جوانوں کی عید ہے۔ ایک شعر ابھی ڈاکٹر افہام اترولوی صاحب نے نعت کے شعر پیش کیے، تو وہ شعر میں اب ایک بند نظم کا پیش کروں گا۔ حیدرآباد دکن کی سرزمین سے پورا حیدرآباد یہاں موجود ہے، شکاگو سے لوگ آئے ہوئے ہیں حیدرآباد کے، اور لندن سے لوگ آئے ہوئے ہیں، پاکستان پورا موجود ہے، ہندوستان موجود ہے، دنیا کے تمام ممالک کے لوگ موجود ہیں۔ میں فردن فردن کس کس کا نام گناؤں؟ یہ نجف اشرف کے علماء کرام، یہ محترم امامے، یہ طلاب کرام، یہ شورائے عظام، یہ زائرین کرام، یہ چمن بھائی ہمارے، یہ رحمت بھائی، ارے یہاں میں کس کا نام لوں؟ شیبو بھائی موجود ہیں، اور ہمارے گڈو بھائی موجود ہیں، آن لائن ہمارے ڈاکٹر یاسوب عباس صاحب اپنا پیغام محبت پیش کر رہے ہیں، مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ میں یہاں کس کس کا نام لوں میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، میں کس کا نام گناؤں، یہاں کسے چھوڑوں؟ یہاں تو جو بھی ہے اپنی جگہ قیامت ہے۔ سب کو سلام، سب کو مبارکباد۔ آئیے وہ بند پیش کر رہا ہوں۔ اللہ نے علی جاوید مقصود حیدرآبادی کہتے ہیں، اللہ نے روکی نہیں تحقیق کی راہیں، تلاوت ہوئی، تلاوت کے بعد نعت ہوئی، نعت کے بعد منقبت ہوگی، لا الہ الا اللہ ہوا، محمد رسول اللہ ہوا، علی ولی اللہ ہوا، اب موذن عاشورہ کا قصیدہ شروع ہونا ہے۔ اللہ نے روکی نہیں تحقیق کی راہیں، قرآن سے تم اذن سفر کیوں نہیں لیتے؟ تعریف ان آنکھوں کی بہت کرتے ہو، لیکن ان آنکھوں سے تم ذوق نظر کیوں نہیں لیتے؟ تعریف ان آنکھوں کی بہت کرتے ہو، لیکن ان آنکھوں سے تم ذوق نظر کیوں نہیں لیتے؟ ارے اس دوش کی کملی بھی بہت خوب ہے، لیکن اس دوش کے راکب کی خبر کیوں نہیں لیتے؟
ہم نے دنیا کی تاریخ میں دیکھا کہ ہر کیریکٹر ایک ایکسیڈنٹل کیریکٹر ہوتا ہے، ہر کردار ایک حادثاتی کردار ہوتا ہے۔ شعراء کرام موجود ہیں، ادب کے لوگ موجود ہیں، زیادہ انتظام بد انتظامی میں بدل جاتا ہے، اس لیے میں گزارش کروں گا چپ چاپ لوگ بیٹھ جائیں۔ اس کے بعد انتظام اسی کو کہتے ہیں جب ناظم کسی کو بلائے تب انتظام کیا جائے، بیجا انتظام کی ضرورت نہیں۔ میں سلونی انٹرنیشنل ٹرسٹ کو مبارکباد پیش کروں گا، کنوینر ڈاکٹر نیاب ہلوری کو مبارکباد پیش کروں گا، میں جناب واصف حسینی اور جناب تنویر حسینی کو مبارکباد پیش کروں گا۔ جشن ابتدا میں ہی بہت کامیاب ہو گیا، ہر کردار حادثاتی ہوتا ہے۔ اردو شاعری میں غالب کے بعد جو آیا وہ مغلوب ہو گیا، میر کے بعد جو آیا وہ فقیر ہو گیا، فیض کے بعد جو آیا وہ بے فیض ہو گیا، انیس کے بعد جو آیا وہ 19 ہو گیا، دبیر کے بعد جو آیا اس کی شاعری دبی رہی، جوش کے بعد جو آیا وہ بے ہوش ہو گیا، اقبال کے بعد جو آیا وہ بے اقبال ہو گیا، مومن کے بعد جو آیا وہ منافق ہو گیا، مجاز کے بعد جو آیا وہ فراق ہو گیا، آندھی کے بعد دوسرا گاندھی نہیں، آئنسٹین کے بعد دوسرا آئنسٹین نہیں، ورڈز ورتھ کے بعد دوسرا ورڈز ورتھ نہیں، شیکسپیئر کے بعد دوسرا شیکسپیئر نہیں۔ یہ ایک ہی گھرانہ ہے کہ پہلا بھی محمد، آخر بھی محمد، اوسط بھی محمد، کلنا محمد، صلوات بر محمد وآل محمد۔ بھائی ذہین امریکہ سے ہو کے آتے ہیں، یہ بیٹھے ہوئے ہیں امریکہ کے لوگ۔ ڈاکٹر شفیق بدر کا کہنا ہے کہ میں بھی ڈاکٹر، میرے بابا بھی ڈاکٹر، ان کے بابا بھی ڈاکٹر، ان کے بابا بھی ڈاکٹر، انجینئر کہہ سکتا ہے میں بھی انجینئر، میرا باپ بھی انجینئر، میرا دادا بھی انجینئر، میرا پردادا بھی انجینئر، لکھنؤ کی زبان میں میرا سکڑ دادا بھی انجینئر، سب انجینئر ہو سکتے ہیں، مگر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا رضی بھائی کہ میں بھی ڈاکٹر ہوں، میرا بیٹا بھی ڈاکٹر ہوگا، اس کا بیٹا بھی ڈاکٹر ہوگا، اس کا بیٹا بھی ڈاکٹر ہوگا۔ اکیلا کائنات میں محمد مصطفیٰ ہے جس نے کہا میں بھی محمد، میرا بیٹا بھی محمد، اس کا بیٹا بھی محمد، اس کا بیٹا بھی محمد، اس کا بیٹا بھی محمد۔ کیا کہنے واہ 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 کیا کہنے رہی ہے واہ 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 علی 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 حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید علی نقی کربلائی صرف القائم کے پرنسپل ہی نہیں ہیں بلکہ ایک اسکالر ہیں، ایک دانشور ہیں، اسلامی مفکر ہیں، اور اس وقت قیادت کے حوالے سے بھی بڑا جانا پہچانا نام ہے۔ ان کی موجودگی میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آج رسول اللہ نے کہا میں بھی محمد، میرا علی بھی محمد، میرا حسن بھی محمد، میرا حسین بھی محمد، میرا سجاد بھی محمد، میرا باقر بھی محمد، میرا جعفر بھی محمد، میرا کاظم بھی محمد، میرا رضی بھی محمد، میرا رضا بھی محمد، میرا تقی بھی محمد، میرا نقی بھی محمد، میرا عسکری بھی محمد، میرا آخری بھی محمد۔ لیکن 14 محمدوں کے بعد ہو سکتا ہے کوئی اعتراض کرتا، اب اللہ کے بعد 14 کے بعد کوئی ایسا نہیں تھا جسے محمد بناتا، اس لیے اس اللہ نے 14 کو دیکھ دیکھ کے تصویریں بنانا شروع کی۔ علی کو دیکھا عباس بنا دیا، محمد کو دیکھا علی اکبر بنا دیا۔
علی مولا 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 اللہم صلی علی محمد تمام زواروں مبارک ہو. آج سے 1400 سال پہلے سن 43 ہجری 11 شعبان منگل کا دن نماز صبح کا وقت شہر مدینہ بنو ہاشم کا محلہ علی کی حویلی محمد کا گھرانہ ام لیلہ کا آگا حسین مسجد نبوی میں سجدہ شکر کے عالم میں جو رسول کے بعد دعا کرتا تھا پالنے والے ایک ہی محمد تھا تو نے آسمان پہ بلا لیا. نواسے کا دل نہیں لگتا, نواسے کا چہرہ نواسے کا دل نہیں لگتا, نانا کا چہرہ دیکھنے کی عادت ہو گئی ہے. اللہ نے کہا حسین میں تیرے گھر میں ایک محمد اگر آسمان پہ بلایا ہے دوسرا محمد بھیجنے والا ہو. رسول کے مصلی پہ حسین نماز ادا کر رہے تھے, سجدے میں سجدہ تھا, معراج میں معراج تھی. یہیں پہ پشت رسالت پہ حاصل معراج کو صاحب معراج پہ کاندھے پہ لوگوں نے دیکھا تھا. آج حسین سجدے کے عالم میں تھا. جبریل پہنچے, حسین مبارک ہو ہم شکل پیغمبر آ گیا. حسین جو بستر ہجرت کے اطمینان میں مصلی پہ بیٹھے ہوئے تھے معراج کی رفتار سے اٹھے, اتنی تیز چلے کہ دوش سے وہ چادر جو حسین کے کاندھوں پہ تھی وہ ڈھلی, بازو علم بن کے بلند ہوئے, باہیں محمد کو لینے کے لیے پھیل گئی. زہرا کے چاند نے لیلا کے چاند کو اپنی آغوش میں لیا. ارے اس رفتار سے تو خود طور کے اوپر موسیٰ اللہ سے بھی ملنے نہیں گئے تھے. جس شوق میں حسین علی اکبر کو باہوں میں لینے کے لیے گئے. علی مولا 1400 سالہ شہزادے کی آمد کا جشن ہے. علی اکبر کا دادی حال کیا بتاؤں. اندھیروں میں روشنی کرنا اور ہے, بخیلوں میں سخی بننا اور ہے, بھگوڑوں میں کرار بننا اور ہے, بزدلوں میں شجاعت کا مظاہرہ کرنا اور ہے. ارے علماء اور طلباء بیٹھے ہوئے ہیں کہوں, جاہلوں میں پڑھا لکھا ہونا اور ہے. نایاب ہلوری بیٹھے ہیں کہوں, بے سروں میں سردار بننا اور ہے. نجف اور افہام اور شعراء بیٹھے ہوئے ہیں, میں کہوں ناموضوع قبیلے میں شاعر بننے کا دعویٰ کرنا اور ہے, لیکن چاندوں کے گھرانے میں چاند بننا. یہ وہ گھرانہ ہے جہاں حسن بھی حسن جیسا ہے, حسین بھی حسین جیسا ہے, 72 بھی بہتر جیسے ہیں. یہاں جو آیا وہ چاند, ہاشم بطحا کا چاند, عبداللہ طیبہ کا چاند, محمد رسالت کا چاند, علی ولایت کا چاند, حسن خلق کا چاند, حسین شہادت کا چاند, عباس بنو ہاشم کا چاند, اون و محمد
حوصلوں کے چاند، علی اصغر تبسم کا چاند، قاسم زندگی کے ذائقوں کا چاند، ان چاندوں کے گھرانے میں لیلا کا چاند اذانوں کا چاند بن کے آیا۔ اب میں نے کراچی کا شعر پڑھ دیا، حیدرآباد کا شعر پڑھ دیا، لکھنؤ سے خدائے سخن میر انیس کے مصروں کی انگلیاں نہ تھاموں تو منزل تک پہنچ نہ پاؤں گا۔ جب گھر سے نکلتا تھا وہ شبیر کا دلدار، ہو جاتی تھی ہر ایک گلی مصر کا بازار۔ اے علی اکبر، میرا ددیال ہے، میری مائیں اور بہنیں ادھر بیٹھی ہوئی ہیں بھارت اور پاکستان سے، یہ تیرے ننیحال کو سلام کرتی ہیں۔ تیرا ننیحال طائف میں میرا نبی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کا سرمدی نغمہ لے کے آگے بڑھا۔ کچھ لوگ پتھر لے کے بڑھے، کچھ کانٹے لے کے بڑھے، مگر ایسے میں بنو ثقیف کا وہ شیر جس کے گھرانے کا عالم یہ تھا کہ نجابتیں سلام کرتی تھی، شرافتیں اکرام کرتی تھی، وہ مظلوموں کی دادرسی کرتا تھا، ظالموں کو آگے بڑھنے نہیں دیتا تھا، وہ بزدلوں کا پیچھا نہیں کرتا تھا، جس کے جانوروں کے گردنوں میں رسیاں نہیں بندھی ہوتی تھی، ایسا بہادر گھرانہ، ایسا شریف گھرانہ بنو ثقیف کا گھرانہ۔ اس میں ابن مرہ جب رسول تبلیغ کرتے تھے تو دشمن پتھر مارتے تھے، ابن مرہ سینہ سپر کھڑے ہو کے محمد پہ آنے والے پتھر، علی اکبر کے نانا، ام لیلا کے بابا اپنے ماتھے پہ پتھر روکتے، اپنے سینے پہ پتھر روکتے۔ اے بنو امیہ کے نمک خوار، ضمیر فروش مورخہ، محمد کا کلیجہ چبانے والا گھرانہ اور ہے، محمد کے پتھر سینے پہ کھانے والا گھرانہ اور ہے۔ اے محمد کے نواسے، یہ میرا کراچی کا قافلہ معصوم ریحان بھائی کا بیٹا موجود ہے۔ اے محمد کے نواسے، ہمارے بزرگوں کا سلام، آج آپ کو مبارک ہو، علی اکبر کی آمد آمد۔ اے ام لیلا، ہماری مائیں اور بہنیں آپ پہ قربان، آج آپ کو شہزادہ مبارک۔ اور یہ وہ زمین جس پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کربلا معلیٰ حسین۔ لوگ کہتے ہیں کوئی معمولی حسین کے پاس سرمایہ تھا، اتنا بڑا زمیندار جو سردار جوانان جنت تھا، اس نے 60,000 سرخ دینار، جہاں ایک ہلکا سا دینار زرد رنگ کے دینار کی قیمت یہ تھی کہ نیزہ پھینکو جہاں تک چلا جائے وہاں زمین آپ کی، وہاں حسین نے 60,000 سرخ دینار، 6 ٹن سرخ سونا جس کو کیرٹ میں آپ مکمل سونا کہتے ہیں، وہ دے کے حسین نے زمین خریدی۔ زمین خریدنے کے بعد اس وقت 3 طریقے ہوتے تھے زمین کی رجسٹری کے، ایک اوقاف کا طریقہ ہوتا تھا، ایک عدالت کا طریقہ ہوتا تھا، اور ایک اس وقت کا طریقہ جسے آج کا ہسٹورین، آج امریکہ کی واشنگٹن کی لائبریری کی کتابوں کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، امریکہ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی اسٹڈی کے بات کر رہا ہوں، وہ ریپارین ایکٹ ہوتا تھا تاکہ دنیا یہ نہ کہہ دے کہ زمین تو ساری زہرا کی ہے، سمندر سارے زہرا کے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، لیکن کوئی کہہ دے کہ یزید کے بے شک آج سارا دریا ہمارا، سارا سمندر ہمارا، صرف فدق نہیں ساری زمینیں ہماری، اس لیے کہ یہ کائنات بطول کے صدقے میں بنائی گئی۔ لیکن کل کو کوئی کہہ دے کہ یزید کی حکومت تھی، حسین وہاں کیوں گئے تھے جنگ کرنے کے لیے؟ حسین نے اس لیے آتے ہی 16 اسکوائر کلومیٹر تک زمین خرید کے علی اکبر کے نام رجسٹری کرا دی تاکہ 1400 سال کے بعد سلونی انٹرنیشنل ٹرسٹ اگر کوئی جشن کرے تو اس کا نام رکھے جشن زمیندار کربلا۔ جشن زمیندار کربلا، کربلا کے زمیندار کا نام علی اکبر ہے۔ ریپارین ایکٹ کے تحت طریقہ یہ تھا
کہ جب زمین لکھی جاتی تھی تو 16 اسکوائر کلومیٹر. میں بتاؤں اس کا ایک طریقہ اور تھا کہ اگر دریا کے کنارے زمین خریدی جائے تو دریا کے اس طرف والے کا جس نے زمین خریدی ہے آدھا دریا اس کا آدھا دریا ادھر والے کا. اب سمجھ میں آیا 16 اسکوائر کلومیٹر کہاں تک تھا؟ جہاں حضرت عون عمر سعد کے خیمے میں نیزہ مار کے بتایا تھا یہاں تک کی زمین میرے بھائی علی اکبر کی ہے. عباس نے بیچ دریا میں نہر فرات میں علم گاڑ کے بتایا تھا یہاں تک کی زمین کا پیسہ میرے آقا حسین نے علی اکبر کے نام دیا ہے. یہ ساری زمین علی اکبر کے نام ہے. علی اکبر زمیندار کربلا ہے. زمیندار کا حق ہوتا ہے کہ جسے زمیندار اجازت دے وہی زمین میں آ سکتا ہے. کربلا کے ظاہرو تم سلامت رہو، تمہیں حسین نے بلایا ہے، لیکن اجازت دینے والے کا نام شہزادہ علی اکبر ہے. رجسٹر میں نام لکھنے والے کا نام حبیب ابن مظاہر ہے. آج اس کا جشن تمہیں مبارک ہو. اور حسین سخی کا نام نہیں ہے. حسین سخی کا نام شیبو بھائی حسین سخی کا نام نہیں. آج عید ہے اس لیے کہہ رہا ہوں. حسین کریم کا نام ہے. سخی اور کریم کا فرق بتاؤں؟ جو مانگنے کے بعد عطا کرے اسے سخی کہتے ہیں. جو بغیر مانگے سوالوں کو سمجھ کے جھولیاں بھر دے اسے کریم کہتے ہیں. اے مولا حسن آپ کو مبارک، مولا محسن آپ کو مبارک، مولا حسین آپ کو مبارک. بڑے بھائی کو بھی مبارکباد دے. امام حسین کو مبارکباد دی ہم نے، بیٹے کی آمد مبارک ہو. چچا کو مبارکباد دی، شاگرد اور بھتیجے کی آمد مبارک ہو. امام حسن کو بھی مبارکباد دیں. حسن سے بڑا دنیا میں کسی کا دسترخوان نہیں ہے. دنیا آئے روٹیاں کھاتی رہے. امام حسن کا لنگر کبھی کم نہیں پڑتا، لیکن امام حسن کے برابر کا لنگر بنو ہاشم میں اگر کسی کا ہے تو اس کا نام ہے شہزادہ علی اکبر. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ رسول اللہ نے کہا خدا نہ کرے کبھی تمہیں کسی سے سوال کرنے کے لیے ہاتھ پھیلانا پڑے، لیکن اگر سوال کرنا پڑے تو کسی خوبصورت سے سوال کرنا، کسی بدصورت سے سوال نہ کرنا. آج موقع ہے علی اکبر کے آگے جھولیاں پھیلا دو. علی اکبر سے زیادہ حسین کوئی نہیں. امام حسن کا دسترخوان وسیع ترین، حضرت علی اکبر کا دسترخوان ایسا کہ ایک چولہا 24 گھنٹے جلتا رہتا تھا کہ کوئی بھی مدینے میں آیا ہوا مہمان بھوکا نہ جائے. رات کے وقت اگر کوئی مولانا امیر حمزہ موجود ہے، ان کا مطالعہ بھی وسیع ہے، ان سے پوچھئے آپ، رات کو اگر کوئی مہمان آئے اور اس کو پتہ نہ چلے، آج کی طرح کربلا میں اتنا اہتمام ہے، دنیا میں کوئی ہے؟ ظاہروں میں تم سے یہاں پوچھ رہا ہوں، تم یہاں کربلا میں آئے، مشی میں آتے ہو، کبھی ایسا ہوا کہ بھوک لگی اور روٹی نہ ملی؟ کبھی ایسا ہوا کہ پیاس لگی اور پانی نہیں ملا؟ کبھی ایسا ہوا کہ اذان ہوئی اور جماعت نہ ملی؟ اللہ نے کتنا بڑے کریم کی یہ کربلا ہے. ارے ہم نے تو حج میں دیکھا کہ وہاں طواف میں کسی کو پانی نہیں مل رہا ہے، کسی کو روٹی نہیں مل رہی ہے. اس کا مطلب اگر کعبہ بھی کربلا والوں کو دے دیا جائے تو انتظام ٹھیک ہو جائے گا. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہے ناری اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اگر کسی حکومت سے، کسی پارٹی سے ایڈمنسٹریشن نہیں سنبھلتا تو ایڈمنسٹریشن بدل دیا جاتا ہے. وہاں ہم نے خدا کے گھر میں چمڑوں کی پیٹیاں کٹتے ہوئے دیکھی ہیں جس میں پاسپورٹ بھی غائب ہو جاتے ہیں. یہاں کسی کا 100 روپے کا نوٹ بھی کسی ملک کا گر جائے
تو 2000 واٹس ایپ گروپ پہ چلتا ہے، 100 روپے کسی کے گرے ہیں، جہاں کہیے وہاں تک پہنچا دیں۔ اللہ رے حسین کی کربلا 2022 میں اتنی آزاد ہے تو 10 محرم سن 61 ہجری میں کتنی آزاد رہی ہوگی۔ وہ علی اکبر جس کے گھر میں چولہا روشن رہتا تھا، وہ علی اکبر کہ جب رات ہوتی تھی تو علی اکبر کے 2 غلام علی اکبر کی چھت پہ کھڑے ہو کے مشعل جلا کے مہمانوں کو دعوت دیتے تھے، کوئی مہمان مدینے سے بھوکا نہ جائے۔ اے علی اکبر کے جشن میں آنے والے زائرین، علی اکبر سے بے مراد نہ جاؤ گے، اولاد کی بھیک مانگ لو، صحت و سلامتی کی بھیک مانگ لو، جو مانگنا ہو علی اکبر سے مانگ لو۔ آج علی اکبر کے گھرانے میں عید ہے، آج مظلوم کربلا کی ولادت کے ایک شعر میں کہنا چاہتا ہوں، علی اکبر سے مانگو۔ ایک شعر کہا جاتا ہے مظلوم کربلا کی ولادت کا جشن ہے، اتنا ہنسو کہ آنکھ سے آنسو نکل پڑے۔ ایک لفظ بدل کے آج کہہ دوں، مظلوم کربلا کے دلارے کا جشن ہے، اتنا ہنسو کہ آنکھ سے آنسو نکل پڑے۔ آئیے حضرات، کافی تقریر میں نے کر لی، میری فہرست کا پہلا شاعر میں آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ ابھی امجد بلتستانی کے ساتھ جو کیسٹ ان کا آیا من کن تو مولا، وہ سننے کے بعد ہم لوگ ہندوستان سے سوچتے تھے وہ بچہ کہاں ملے گا۔ کانٹیکٹ کیا ہمارے نائب بھائی نے بلتستان سے۔ آج اردو کی جو شاعری سندھ میں اور بلتستان میں ہو رہی ہے وہ ہمارے پرانے دبستانوں کے لیے ایک بڑا چیلنجنگ ہے، اور وہ بچہ پہلی بار ہمارے اس جشن میں شرکت کے لیے کربلا معلیٰ آیا ہے، اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ دعا کیجئے کہ وہ بچہ اب کربلا میں اس سے بڑا پلیٹ فارم نہیں، اس سے بڑا جشن کوئی نہیں، اس سے بڑی محفل کوئی نہیں، اس سے بڑی زمین کوئی نہیں۔ آج مرزا معظم علی بلتستانی ہمارے سامنے ہیں۔ وہ بچہ، آپ پہلے میں شکل دکھاؤں، ابھی پڑھاؤں گا نہیں۔ جب حضرت قاسم علیہ السلام اسی میدان میں جنگ کر رہے تھے، حضرت عباس سے حضرت ام فروہ پوچھ رہی تھی میرا بیٹا کیسے لڑ رہا ہے، آپ کا شاگرد ہے۔ استاد قمر جلال علوی کے زبان میں وہ کہتے ہیں ایسے جانباز زمانے میں کہاں ملتے ہیں، ایسے جانباز زمانے میں کہاں ملتے ہیں، ارے 13واں سال ہے اور 14 تبا کھلتے ہیں۔ آج حضرت علی اکبر 18 سال والے کی 18ویں بہار کا جشن ہے، تو 13 سال والے شہزادے کے ہم سلسلے سے اس بچے کو شروع کریں گے۔ محمد علی وفا کے 4 مصروں کے سائے میں میں مرزا معظم علی بلتستانی کو آواز دوں گا۔ کیا کرب و بلا کے میدان میں اسلام کی قسمت جاگے ہے، سنو، کیا کرب و بلا کے میدان میں اسلام کی قسمت جاگے ہے، ایک 13 برس کے بچے سے 9 لاکھ کا لشکر بھاگے ہے۔ کیا کرب و بلا کے میدان میں اسلام کی قسمت جاگے ہے، ایک 13 برس کے بچے سے 9 لاکھ کا لشکر بھاگے ہے۔ ارے قاسم جو چلے سوئے مقتل، عباس چلے پیچھے پیچھے، حیدر کی جوانی پیچھے ہے، حیدر کا لڑک پن آگے ہے۔ تشریف لا رہے ہیں مرزا معظم علی بلتستانی۔ ہاں اب یہ ہاں ان کا نہیں یہ یا تو چیئر لگا دیں، تھوڑا سا اٹھانا ہے بس، ذرا سے زیادہ نہیں۔ یا چیئر لگا کے دیکھو، اگر نہیں تو یہ اس کو اور اونچا کریں گے نا۔ ہاں تو آئیے آئیے، ہاں بالکل بالکل، تو کیسے نہیں کیسے ادھر آئیے پہلے۔ بیچ میں تو بیچ میں کر دیں، یہ چپکا کا ہے سمنا، یہ سب
کیا ہے نا سب نہیں کسی چیز پہ کھڑا کر دیتے ہیں چلے بیٹا پانی کا کارٹون نہیں ہے پانی کا کارٹون پانی والا نیر بھائی پانی کارٹون آ رہا یہ کام کرتا ہے ادھر ہی رکھیں بیٹا نیچے رکھ دو آرام سے ایک اور نیر بھائی ایک اور چاہیے میرا سیکھ کام کرتے ہیں کھڑے ہو دیکھیں چلو ٹھیک ہے یہ ٹھیک آ گیا بہت صحیح شاباش ایک اور لگا دیا آرام سے بس ٹھیک ہے میں چونکہ ریحان بھائی کا ہمارے ساتھ بڑا کرم رہا ہے ریحان اعظمی مرحوم کا ہم لوگ بھی پاکستان میں ان کے یہاں جایا کرتے تھے اور وہ بھی ہماری ایک آواز پہ یہاں آتے تھے انڈیا میں نایاب بھائی کے کہنے پہ آئے آج معصوم بھائی اور ان کا پورا گھرانہ موجود ہے میں معظم سے گزارش کروں گا کہ سب سے پہلے ریحان بھائی کی جو منقبت امام حسین کے لیے مولا کو پہلے سلام کر لیں اس کے بعد میں حضرت علی اکبر کے لیے ایک منقبت اور اس کے بعد حضرت عباس کے لیے ایک منقبت پڑھیں نعرہ حیدری دیکھ رہے ہیں کھیلتے کھیلتے اصغر کو خیال آیا ہے باپ کے سامنے بیعت کا سوال آیا ہے 6 مہینے کے مجاہد کو جلال آیا ہے آستی الٹے ہوئے بانوں کا لال آیا ہے تیز طوفان کبھی مند نہیں ہوتے ہیں حوصلے عمر کے پابند نہیں ہوتے مرزا معظم بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات جیسے نیئر بھائی نے کہا کہ پہلے امام حسین کا قصیدہ اس کے بعد حضرت علی اکبر کا اس کے بعد بارے دیگر صلوات ہر زمانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے ہر دیوانہ میرے حسین کا ہے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے جس جگہ ہوئے بنائے جاتے ہیں جس جگہ ہوئے بنائے جاتے ہیں کارخانہ میرے حسین ہر زمانہ میرے حسین کا ہے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے جس جگہ ہوئے بنائے جاتے ہیں کارخانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے یہ جو کعبہ ہے تم نہ سمجھو گے یہ جو کعبہ ہے تم نہ سمجھو گے گھر پرانا میرے حسین کا ہر زمانہ میرے حسین لبیک یا
میرے حسین کا ہے یہ جو کعبہ ہے تم نہ سمجھو گے گھر پرانا میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے کوئی پوچھے یہ دور کس کا ہے کوئی پوچھے یہ دور کس کا ہے تم بتانا میرے حسین کا ہر زمانہ ہر زمانہ میرے حسین کا ہے حسین کا ہے ہر دیوانہ میرے حسین کا ہے ماتمی جب کوئی نظر آئے ماتمی جب کوئی نظر آئے من جانا میرے حسین کا ہر زمانہ میرے حسین کا ہے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے ماتمی جب کوئی نظر آئے من جانا میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے اور آخری مقطع مجھ میرے ہاں یہ شعور جو ہے مجھ میرے ہاں یہ شعور جو ہے شاعرانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے بارے دیگر صلوات بارے دیگر صلوات امام حسین کی شان میں ایک اور منقبت پھر آخر میں حضرت عباس کی شان میں بارے دیگر صلوات انشاءاللہ بار محمد وآل محمد بلند تر صلوات
نجات لے جاؤ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ کچھ آنسوؤں کے عوض کائنات لے جاؤ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ یہ کربلا ہے یہ معجزہ نما کی بستی ہے یہ کربلا ہے یہ معجزہ نما کی بستی ہے کفن میں اس کے لپے تو حیات لے جاؤ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ کہیں گے ماتم حلقوں سے لوگ میں ہیں شرم کہیں گے ماتم حلقوں سے لوگ میں ہیں شرم ہمیں حسین کی جنت میں ساتھ لے جاؤ حسین بانٹ رہے ہیں نجات نہیں کروں گا لحد میں انتظار سحر نہیں کروں گا لحد میں انتظار سحر فرشت کر وہ بلا راتوں رات لے حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ نہیں کروں گا لحد میں انتظار سحر نہیں کروں گا لحد میں انتظار سحر فرشت کر وہ بھلا راتوں رات لے جاؤ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ اور آخری مصرع قسم حسین کی پرسے میں کم ہی لگتا ہے قسم حسین کی پرسے میں کم ہی لگتا ہے بلند جتنا بھی ماتم میں ہاتھ
حسین کی پرسے میں کم ہی لگتا ہے قسم حسین کی پرسے میں کم ہی لگتا ہے بلند جتنا بھی ماتم میں ہاتھ لے جاؤ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ بر محمد والے محمد بلندتر صلوات پڑھ دوں اگر اجازت ہو تو میں پڑھ دوں چلیے ایک فرمائش ہے یہ وہ میں پورا کرتا چلوں بار دیگر صلوات اس کلام کو سب مل کے پڑھیے گا من کنتو مولا 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 فہذا علی مولا مولا من کنتو مولا من کنتو مولا غدیر خم پیغمبر کا اعلان ہے غدیر خم پیغمبر کا اعلان ہے علی مولا ہے سب کے رب کا یہ فرمان ہے من کنتو مولا من کنتو مولا من کنتو مولا فہذا علی مولا مولا من کنتو مولا من کنتو مولا اور یہ میں بتانا بھول گیا ہمارے ذیشان عابدی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ان کا کلام ہے سب آپ بھی مل کے پڑھیے گا ذیشان عابدی بھائی من کنتو مولا من کنتو مولا ممبر سے یہ احمد مرسل دیکھ رہے ہیں منظر کتنوں کا چہرہ اترا اعلان ولایت سن کر ممبر سے احمد مرسل دیکھ رہے ہیں منظر کتنوں کا چہرہ اترا اعلان ولایت سن کر آج خوشی سے جھوم اٹھے ابوذر سلمان اور قمبر کہتے ہیں مولا ہمارا علی ہے جلنے لگا کوئی جلنے لگا کوئی خوش ہو گیا کوئی گونجی صدا یہی دم دم علی علی فر گونجی
سیدھا جہنم جائے گا، یہ سب سے نبی نے بولا، من کن تو مولا فہذا علی مولا مولا. اور شعر بطور خاص ہے، شعر بطور خاص. ایسی ویسی عید نہیں ہے، عید ہے مردوں والی. بھائی کیا کہنا آپ کے سماعتوں کے، کیا کہنا. ایسی ویسی عید نہیں ہے، عید ہے مردوں والی. یہ پہچان کراتی ہے کہ کون ہے اصل حلالی. ایسی ویسی عید نہیں ہے، عید ہے مردوں والی. یہ پہچان کراتی ہے کہ کون ہے اصل حلالی. اس کی رونق سب سے الگ ہے، اس کی شان مثالی. سب سے بڑی عید ہے مومنوں کی، یہ دن کمال ہے، یہ دن ولایتی. خوشبو ہے چار سو عید غدیر کی. سانسوں میں بسا ہے نام علی، جب اس کی محبت دل میں بسی. ہر مومن کا دل بولا، من کن تو فہذا علی مولا مولا، من کن تو مولا من کن تو من کن. سب مل کے پڑھے، سب. اور آخری مقطع ہے ذیشان و معظم امجد اور سبتین کا نعرہ. ہے ذیشان و معظم امجد اور سبتین کا نعرہ. مولا علی ہے سب کے مولا، سب کے یہی ہے آقا. کوئی مانے یا نہ مانے فرق نہیں کچھ پڑتا. کوئی مانے یا نہ مانے فرق نہیں کچھ پڑتا. لیکن ہمارا عقیدہ یہی ہے، قرآن بھی یہی، ایمان بھی یہی. قرآن بھی یہی، ایمان بھی یہی. دین خدا کی ہے پہچان بھی یہی. جس رب جلی او پیار نبی، نہیں اس کے برابر کوئی بھی. ہر ایک میزان میں تولا، من کن من کن تو مولا من کن تو مولا. فہذا علی مولا مولا، من کن تو مولا من کن تو مولا. آخری کلام حضرت عباس کی شان میں. جھکتے ہیں جہاں شاہ بھی تیرا وہ آستان. سب مل کے پڑھے. عباس تیرے در سا دنیا، عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں. عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں. تو قمر بنی ہاں
زہرا کی تو دعا ہے، تو قمر بنی ہاشم، زہرا کی تو دعا ہے، سایہ تیرے علم کا دو جگ پہ باخدا ہے، سایہ تیرے علم کا دو جگ پہ باخدا ہے، تیرے علم کو چومنے جھکتا ہے آسمان، عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں، عباس تیرے در، آخری مصرع، دنیا میں در کہاں، شیر خدا ہے بابا اور شیر کربلا، تو شیر خدا ہے بابا اور شیر کربلا، تو تیرے در پہ جو بھی آئے مشکل کرے کشا، تو تیرے در پہ جو بھی آئے مشکل کرے کشا، تو تیرے دیے جلاتا ہے اس لیے جہاں، عباس تیرے سا دنیا میں در کہاں، عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں، بر محمد وآل محمد بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خوش رہو، جیتے رہو، سلامت رہو۔ ابھی دیکھیے میں دوسرا ایسا ہی لے کے آ رہا ہوں، وہیں سے لے کے آ رہا ہوں، آپ بیٹھیے تو۔ بھائی ذیشان آبدی بہت مبارک ہو، بہت اچھا کلام آپ نے لکھا، ریحان بھائی کی بھی شرکت ہوئی۔ اے سنو، اپنی امانت سنو، معظم یہاں آؤ، اپنی امانت سمیٹ لو تاکہ ہم مولا کے ہاں گواہ رہیں کہ امانت ہم صحیح تک پہنچاتے ہیں اور انشاءاللہ گھر تک پہنچائیں گے۔ تم یہی سمیٹو، سب تم سمیٹو، ہاں ہاں اس پہ لو، جب تک میں ایسا کچھ گفتگو کرتا ہوں آپ دیکھ رہے تو میں جب تک باتیں کر لوں کہ یہ اردو زبان کی معراج ہے کہ ایک بچہ اردو میں اور وہ بھی بچپنے کی زبان میں گفتگو کر رہا تھا، اور اہل عرب یعنی عرب خواتین، ہماری مائیں اور بہنیں، عراقی خواتین آ کے اس کا صدقہ اتار رہی تھیں، نظریں اتار رہی تھیں، ہدیہ دے رہی تھیں، اور یہی نہیں بلکہ ایک ایک بچہ، عورت، مرد، بچے جن کی زبان اردو نہیں ہے وہ اس کے ساتھ من کنتو مولا، اس نام میں کتنی کشش ہے، اس نعرے میں کتنی کشش ہے، اور اس کے بعد بھی جو من کنتو مولا نہ کہہ پائے، آپ یہ سوچئے کہ اس کے خون میں کتنی نجاست ہوگی۔ دیکھیں افہام صاحب سوچ رہے تھے کہ کاش میں اپنے بچپنے میں پھر واپس آ جاؤں تو بہت اچھی شاعری۔ آئیے اب شفیق بھائی حیدرآباد سے نکلتے ہیں، اور جو ہمارا کراچی سے آگے نکلیے وہاں پاکستان میں حیدرآباد ہے، اور وہاں سے بھٹ شاہ کی طرف چلتے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں لال شہباز قلندر اور عبداللہ شاہ غازی کے بعد اگر کوئی جلالی سرکار ہے تو سرکار عبداللہ شاہ بھٹائی کی سرکار ہے۔ کیوں بھائی پاکستان والوں، میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، سرکار شاہ بھٹائی نے امام حسن امام حسین کے لیے جو باتیں کہی ہیں، حسن امیر حسین جو جن نے اڑے جار، سنیے آپ کیا باتیں کہی ہیں، خالق رب جبار کن مرید و تنکے۔ آپ یہ سوچئے کہ جو امام حسن اور امام حسین کے لیے جس کے دل میں محبت نہیں ہے اس کے لیے کس طریقے سے انہوں نے گفتگو کی ہے، لیکن میر کاظم بھٹائی جو اسی خانوادے سے ہیں، اس سلسلے سے ہیں، میں چاہوں گا کہ اب تو سمٹ گیا بھیا مرزا معظم۔ اور دیکھیں آپ یہ دیکھیں، میں وہیں سے اسی بلتستان سے مرزا کے بعد میں ایک میر لے کے آیا، تو میں مرزا دبیر کے ساتھ میرانیز کے مصرے اس وقت پڑھوں گا۔ غازی عباس ابو ذر بھائی گراف ایجنسی کے ذریعے سے پوری دنیا میں جشن زمیندار کربلا کا، آپ یہ دیکھیے عراقی پہلے تو مصرع پڑھنے کے بعد داد دے رہے تھے، اب داد پہلے دے رہے ہیں، مصرع بعد میں، عجیب و غریب کیفیت ہے۔ آپ یہ دیکھیے اس نام میں کتنا اثر ہے، یعنی بالکل کیش داد۔ آپ یہ سمجھیے ہو سکتا ہے ہم لوگوں کے ہاں اے ٹی ایم کا سرور ڈاؤن ہو گیا ہو، لیکن یہاں تو اے ٹی ایم پہ اے ٹی ایم کھل گئے تھے۔ میں مصرع پیش کر رہا ہوں،
मिर्जा सलामत अली दबीर कहते हैं, राहुल कैमरे में महफूज होना चाहिए, सब जुज्व हैं, थोड़े 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 थोड़े, शोया 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 शोया, सब जुज्व हैं, कुल रुतबे में कहलाते हैं अब्बास। अरे कौनैन पियादा है, सवार आते हैं अब्बास। कौनैन पियादा है, सवार आते हैं अब्बास। एक बैत और, एक बैत और। अब मीर साहब की दो ही जवान देख रहे हैं, वो मतलब ना हम उनको समझ रहे हैं ना वो हमको समझ रहे हैं, मगर दोनों दोनों को समझ रहे हैं। क्या शान है कसम खुदा की। सरकार आप मुझे बताइए, है कोई तोड़? राहुल ये दाद दे रहे हैं, इनका फोटो खींचो भाई, इनकी तस्वीर खींचो, दाद दे रहे हैं। मैं मिसरे पेश कर रहा हूं। दो ही जवान देखे हैं दोनों जहान में, अब्बास करबला में, अली नहरवान में। अब मीर काजिम साहब से पहले हजरत अली अकबर के लिए भी मीर साहब करूंगा मैं। दहशत से हुए रन में लाइनों के जिगर आप, लड़ना तो कुजा। भाई हिंदुस्तान वालों पाकिस्तान वालों मिसरे पेश कर रहा हूं। लड़ना तो कुजा, हाथ मिलाने की न थी ताप, चेहरे की लताफत पे तसद्दुक गुले शादाब, गैरत से उड़ा जाता था रंगे रुखे महताब। हक ने रुखे रोशन को अजब नूर दिया था, खुर्शीद ने भी शर्म से मुंह फेर लिया था। क्या शहजादे अली अकबर का हुस्न जमाल पेश किया है। नागार रजस खां हुआ वो शेर गजबनाक। हुसैन के 35 होने वाले शहजादे मिसरे पेश कर रहा हूं खुदाए सुखन के। हर शेर था एक जख्म पे लश्कर सफाक, दादा मेरा हैदर है वसीए शहलौलाक। हर ऐब से दुनिया में जिसे हक ने किया पाक, रूबाहों के खतरे से तरद्दुद हमें क्या है। हम शेर हैं उस शेर के जो शेर खुदा है। ये आबे जलाल से धुली हुई जबान मीर अनीस की। अकबर ने जबस खींच ली शमशीर शरर बार, एक बर्क सी आई नए गर्दों के हुई पार। दरिया में कज़ा आई तो लर्जा हुए कोहसार, मछली तो गई रेत में दरिया में गिरे मार। अरे क्या जबान है ये, करबला है भाई। यहां मिसरों पे अगर आपने दाद नहीं दी तो अब्बास की बलागत से शिकायत करूंगा। मछली तो गई रेत में दरिया में गिरे मार। मिसरे भाई ये बैत महफूज होनी चाहिए कैमरे में। दरिया में गिरे मार, अरे दहशत से हिरन शेर के मस्कन में छुपा था, शहबाज कबूतर के नशे मन में छुपा था। अब्बास तेरे शागिर्द की जंग मरसिया में पेश की गई। दहशत से हिरन शेर के मस्कन में छुपा था, शहबाज कबूतर के नशे मन में छुपा था। घोड़े को बढ़ाकर जो कोई सामने आया, रहवार को रहवार से राही ने गिराया। बाजुए यदुल्लाह का जोर ऐसा दिखाया, तलवार का कब्जा सरे दुश्मन पे गिराया। अल्लाह रे ज़र्ब ऐसी किया खोद को सर में, सर सीने में पिन्हा हुआ और सीना कमर में। आइए खुदाए सुखन हजरत अली अकबर की ये जंग पेश कर रहे थे। और अब मैं गुजारिश करूं भट्ट शाह के वो बेहतरीन, अच्छा एक बात यह है कि वो खुद भी शायर हैं और बेहतरीन मनक़बत खान भी हैं, खुद नवहे लिखते हैं और नवहे पढ़ते भी हैं। मैं गुजारिश करूंगा जनाब मीर काजिम से कि वो तशरीफ़ ले आएँ और बारगाह शहज़ादा अली अकबर में, बारगाह इमाम हुसैन में, बारगाह हज़रत अब्बास में, बारगाह ख़ानदान आले मोहम्मद में अपना मंजूम खराज अक़ीदत पेश करें। बावाज़ बुलंद नारे सलवा से आप उनका खैर मक़दम करें।
بر محمد و آل محمد بلندر صلوات. سب سے پہلے تو آپ کو اس پرنور جشن کی بہت بہت مبارک. میں سوچ رہا ہوں کہ جہاں پہ نیر بھائی نے سلسلہ چھوڑا ہے تو ممدو کی بارگاہ سے میں مولا اکبر سرکار کا سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. سب سے اجازت لیتے ہوئے نیر بھائی بسم اللہ بسم اللہ. عطا صبر کا پیکر حسین کا اکبر. عطا صبر کا پیکر حسین کا اکبر. شباب حسن پیمبر حسین کا اکبر. شباب حسن پیمبر حسین کا اکبر. شباب حسن مصرع دور خاص ہے کہ کتاب حسن نبی لکھنے بیٹھ جاؤں اور قلم کو توڑ دوں لکھ کر حسین کا اکبر. قلم کو توڑ حیدری قلم کو توڑ دوں لکھ کر حسین کا اکبر. قلم کو توڑ کہ خدا نے ناز کیا ہے اذان کو سن کر. خدا نے ناز کیا ہے اذان کو سن کر کہ اس کو کہتا ہے اکبر حسین کا اکبر. حیدری کہ اس کو کہتا بہت اچھا پڑھ بھی رہے ہے اکبر. صلی اللہ سلام سلام. سلامت رہے. وہاں شجاعت سلامت رہیں. وہاں شجاعت اکبر کو کیا بیان کروں. وہاں شجاعت اکبر کو کیا بیان کروں. جہاں دکھائی دے اصغر حسین کا اکبر. جہاں وہاں شجاعت اکبر کو کیا بیان کروں. جہاں دکھائی دے اصغر حسین کا اکبر. جہاں دکھائی جناب میثا میں تمار نے کہا سن کر کمال لکھا
ہے انور حسین کا اکبر کمال لکھا. سلامت رہے. ماشاء اللہ. سلامت. میں سلامت رہیں. میں نایاب ظہور صاحب کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کہ کوئی بھی جان نہ پائے حسین کی مرضی. کوئی بھی جان نہ پائے حسین کی مرضی. تو پھر خدا ہی بتائے حسین کی مرضی. کوئی بھی جان نہ پائے حسین کی مرضی. پکارے غازی کے خادم ہوں میں تو آدا سے. پکارے غازی کے خادم ہوں میں تو آدا سے. لڑائے یا نہ لڑائے حسین کی مرضی. حیدر کوئی بھی جان نہ پائے حسین کی مرضی. نبی کی پشت پہ سجدے میں ہم نے دیکھی ہے. سجدے میں 3 مرتبہ ہوتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ. پر جب نواز صاحب بیٹھ گئے پشت پہ پھر کیا ہوا؟ نبی کی پشت پہ سجدے میں ہم نے دیکھی ہے. نبی کی پشت پہ سجدے میں ہم نے دیکھی ہے. رضائے رب کے بجائے حسین کی مرضی. کوئی بھی جان نہ پائے حسین کی مرضی. کہ ہمیں تو رہنا ہے تیار کربلا کے لیے. ہمیں تو رہنا ہے تیار کربلا کے لیے. بلائے یا نہ بلائے حیدر کیا کہنا. بلائے یا نہ بلائے حسین کی مرضی. کوئی بھی جان نہ پائے حسین کی. ہمیں تو رہنا ہے تیار کربلا کے لیے. ہمیں تو رہنا ہے تیار کربلا کے لیے. بلائے یا نہ بلائے حسین کی مرضی. کوئی بھی جان نہ پائے. سلامت رہے. ہمیں تو رہنا ہے تیار کربلا کے لیے. ہمیں تو رہنا ہے تیار کربلا کے لیے. بلائے یا نہ بلائے
حسین کی مرضی کوئی بھی جان نہ پائے حسین کی مرضی کہ سوار سوار نانا کے کاندھے پہ ہاتھ میں زلفیں سوار نانا کے کاندھے پہ ہاتھ میں زلفیں سوار نانا کے کاندھے پہ ہاتھ میں زلفیں جدھر نبی کا چلا ہے حسین کی مرضی حیدر حیدر جزاک اللہ کیا بات ہے حیدری کوئی بھی جان نہ پائے حسین کی مرضی گناہ گار تو انور ہے پر اسے اپنے یہ ہمارے شاعر ہیں انور علی انور بٹشا کے شاعر ہیں ان کا لکھا ہوا ہے گناہ گار تو انور ہے پر اسے اپنے سخنوروں میں گنائے حسین کی مرضی کوئی بھی جان نہ پائے کہ ہمیں تو رہنا ہے تیار کربلا کے لیے ہمیں تو رہنا ہے تیار کربلا کے لیے بلائے یا نہ بلائے حسین کی مرضی کوئی بھی جان نہ پائے علی حق علی حق علی ہمیں تو رہنا ہے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے مولا عباس کی بارگاہ میں یہ سمجھ کے کہ ہم لوگ اپنے بازوؤں کو رکھ رہے ہیں ان کے بابا کا نام جب آئے آپ لوگ نعرے کا جواب دیں تو جہاں جہاں بھی مومنین ہیں ہماری مائیں بہنیں بھی شامل ہو جائیں اس نعرے میں نعرہ زندہ باد ہمیں تو رہنا ہے تیار کربلا کے لیے ہمیں تو رہنا ہے تیار کربلا کے لیے بلائے یا نہ بلائے حسین کی مرضی کوئی بھی جان نہ پائے حسین کی مرضی کوئی بھی ہمیں تو رہنا ہے عشق مولا میں گوہر رول دیے جاتے ہیں وہاں تحفے مجھے انمول دیے جاتے کہ ہاتھ ماتم کے لیے قبر میں آزاد رہے اس لیے بندے کفن کھول دیے جاتے ہمیں تو رہنا ہے تیار کربلا کے لیے ہمیں تو رہنا ہے تیار کربلا کے لیے علامت رہے ہمیں تو رہنا ہے تیار کربلا کے لیے ہمیں تو رہنا ہے تیار کربلا کے لیے بلائے یا نہ بلائے حسین کی مرضی کوئی بھی جان نہ پائے حسین کی مرضی سلامت رہیں مولا کے بعد ایک بار اور پڑھ دیجیے
लबैक या हुसैन, या अली या अली या अली मदद हक। हमें तो रहना है तैयार करबला के लिए, हमें तो रहना है तैयार करबला के लिए। बुलाए या न बुलाए हुसैन की मर्जी, कोई भी जान न पाए हुसैन की मर्जी। सलामत रब हैदरी। जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाह वाह। क्या कहने, वाह वाह। हमें तो रहना है तैयार करबला के लिए, हमें तो रहना है तैयार करबला के लिए। बुलाए या न बुलाए हुसैन की मर्जी, कोई भी जान न पाए हुसैन की मर्जी। सलामत ज़ीशान भाई मौजूद हैं, जहाँ पे मौजूम भाई ने छोड़ा था ज़ीशान भाई का सिलसिला, मैं सोच रहा हूँ वहीं पे हुक्म हुआ है कि कि अगर कोई सुनकर अली का कसीदा बुरा मुंह बनाए जहन्नुम में जाए। अली मौला, अली मौला के अगर कोई सुन कर, अगर कोई सुन कर अली का कसीदा अरे बुरा मुंह बनाए जहन्नुम में जाए, जहन्नुम में जाए। अगर नाम हैदर के नारे को सुनकर अगर तिल मिलाए जहन्नुम में जाए। अगर तिल मिलाए बिस्मिल्लाह। जिंदाबाद। बुरा मुंह बनाए जहन्नुम में जाए के बताता है काबा। नहीं भाई शेर सुनिएगा के बताता है काबा मैं घर हूँ अली का, अली के अदू को मेरा मशवरा है, मेरा मशवरा है कि पैसे बचाए ना जहमत उठाए कि हज पे ना आए जहन्नुम में जाए। हैदरी
کہ پیسے بچائے، کہ پیسے بچائے، نہ زحمت اٹھائے کہ حج پہ نہ آئے جہنم میں جائے، کہ علم 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 ہے نشانی سخی با وفا کی، ارے ضرورت نہیں ہے کسی بے وفا کی۔ یاری علی علم ہے نشانی سخی با وفا کی، ضرورت نہیں ہے کسی بے وفا کی، کسی بے وفا کی۔ علمدار غازی کے پرچم کو کوئی اگر نہ اٹھائے جہنم میں، کیا کہنا بھائی، واہ واہ واہ۔ ایک بند اور پیش کریے، ایک بار اور یہ بند پیش کریں گے۔ ایک بند برا سلام برا منہ برا منہ بنائے جہنم میں جائے، کہ علم ہے نشانی سخی با وفا کی، ضرورت نہیں ہے کسی بے وفا کی، کسی بے وفا کی۔ علمدار غازی کے پرچم کو کوئی اگر نہ اٹھائے جہنم میں جا، کہ شفا آخری انترا، کہ شفاعت ہے لینی ہمیں سیدہ سے، ارے کرے جو بھی ملا ہماری بلا سے، ہماری بلا سے۔ غم شاہدی پر اگر کوئی مفتی، غم شاہدی پر اگر کوئی مفتی جو فتویٰ لگائے جہنم میں، ہمیں تو رہنا ہے تیار، ہمیں تو رہنا ہے تیار، ہمیں تو رہنا ہے تیار۔ ایک بات ہمیں تو رہنا ہے تیار کربلا کے لیے، ہمیں تو رہنا ہے تیار کربلا کے لیے، بلائے یا نہ بلائے حسین کی مرضی۔ میں کرب و بلا آؤں یہ اوقات نہیں ہے، عباس جو چاہیں تو بڑی بات نہیں ہے۔ ہاں شاباش۔ علی 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 ہمارے
अली 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 आज अली अली कहने में दोहरा मजा है। अली अकबर भी अली, वाह वाह। अली अली अभी नहीं आए। अली 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 अरे मिलावट का लहू क्या मुर्तजा को याद रखेगा। अरे मिलावट का लहू क्या मुर्तजा को याद रखेगा। खरा है खून जिनका वो अली को याद रखते हैं। और अली की मदह खानी का शरफ हर एक नहीं पाता। अली की मदह खानी का शरफ हर एक नहीं पाता। अली की मदह अच्छी नस्ल के अफराद करते हैं। अली की मदह अच्छी नस्ल के अफराद करते हैं। वाह जियो। क्या कहने नया भाई हक अली हक अली हक। नया भाई लोग कहते हैं नाजिम नहीं मिलते महफिलों को। यहां दो दो नाजिम है, एक इधर भी है एक उधर भी है। जिंदाबाद किस मेराज पे महफिल हो रही है। कोई जमीन पे नहीं है, आसमान पे महफिल हो रही है। आपके साथ आदम नारे लगा रहे हैं, ईसा दमदम कर रहे हैं, यूसुफ सदका ले रहे हैं, बलाएं उतार रहे हैं, सदका उतार रहे हैं। और यही नहीं बल्कि यूं कहा जाए कि दाऊद गुनगुना रहे हैं, अंबिया मौजूद हैं, मलाइका समावात मौजूद हैं। उधर से इमाम ज़माना तशरीफ ला रहे हैं, उधर से शहजादा अली अकबर आ रहा है। आज ईद है, सादात के घर की ईद है। आइए हजरत अली अकबर के लिए मैं दो खते पेश करूं और उसके बाद शायर तक चलते हैं। हाँ, अबूजर भाई लखनऊ को भी याद रखूंगा। नजफ तुम तो थोड़ा शायद बाद में आए, हालांकि हमारे बचपन के दोस्त हो, लेकिन हम लोग जब सुल्तानुल मदारिस में थे, माहिर भैया कटरे वाले जनाब के यहाँ, हमारे जनाब के घर पे नकी भाई बताएंगे, जनाब माहिर लखनवी, उन्होंने कहा मोहम्मद की जबी पर नूर पाकर बनते जाते हैं। शहजादे की मदह, मोहम्मद की जबी पर नूर पाकर बनते जाते हैं। पसीना आता जाता है, पैगंबर बनते जाते हैं। मैं जिधर देख रहा हूं सामीन है, पसीना आता जाता है, पैगंबर बनते जाते हैं। क्या सुन रहे हैं? सलामत। कैमरा घुमाओ भाई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले। अबूजर भाई, मैं जब से आया हूं पाकिस्तान वाले कह रहे हैं यार वो कलाम पढ़ो, वो कलाम। अम्मा एक मिसरा हो गया था, फिर दो हो गया था, अब क्या करूं? मगर दो मिसरे मैंने कराची में कहे थे, दो मिसरे करबला में कह रहा हूं, कथा मुकम्मल कर रहा हूं। कसम खुदा की वही करबला में आते हैं। कैमरा घूम जाए। कसम, राहुल तस्वीर बनाओ।
कसम खुदा की, वही राहुल सिंह, यहां मजहब की शर्त नहीं है करबला में, कसम खुदा की वही करबला में आते हैं, हबीब इब्ने मज़ाहिर जिन्हें बुलाते हैं। उठाओ कैमरा, तस्वीर खींच लो इनकी, ये मातमी है, कहाँ रोज मुस्कुराते हैं। अली अली अली, मोहम्मद की जमी पर नूर पैकर बनते जाते हैं, पसीना आता जाता है, पैगंबर बनते जाते हैं। मेरे मालिक नबूवत में जरा सा और इजाफा कर। मेरे मालिक, शहजादे की शान में शेर सुने, उलमा और अम्मामों को नजर कर रहा हूं ये शेर। मेरे मालिक नबूवत में जरा सा और इजाफा कर, अली अकबर जवा होकर पैगंबर बनते जाते हैं। अच्छा, ये छोटे भाई माहिर लखनवी का शेर है, उनके बड़े भाई हजरत सालिक लखनवी। हम लोग बचपन में, नकी भाई आपको याद होगा, हमारे जनाब क्या पढ़ा करते थे, मैं मिसरे पेश कर रहा हूँ। और ये वो हैं कि 200 साल से ज़्यादा पुरानी अंजुमन गुंचा मेहदिया में ये सलाम पढ़े जाते हैं। और उसके बाद माहिर भैया के इंतकाल के बाद से मुसलसल 25 साल से उस अंजुमन को नहो सलाम मैं लिखता हूँ, मैं पेश कर रहा हूँ। अली के वार की डाली हुई निशानी है, अली के वार की डाली हुई निशानी है, इसी से शह पर जिब्रील में गिरानी है, इसी से शह पर जिब्रील में गिरानी है। अरे दुरूद पढ़ रुखे अकबर को देखने वाले, रसूल पाक की चढ़ती हुई जवानी है। कहां जबान में ताकत जो कुछ कहूं सालिक, अली की मदह तो कुरान की जबानी है। आइए अब आपको लेके चलें सुल्तानुल मदारिस की तरफ, लखनऊ की तरफ। खतीब, शायर, नाजिम, अदीब, तहतुल लफ्ज़ का शायर, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ उर्दू बोली और समझी जाती है वहाँ महबूब शायर वहाँ का जनाब नजफ मुजफ्फर नगरी। क्या उम्दा शायरी है, क्या उम्दा निज़ामत है, क्या उम्दा खिताबत है, और क्या उम्दा तमहीद थी अभी जो इन्होंने इस जश्न को शुरू किया है। उनके मिसरे मुझे याद आ रहे हैं, दम बखुद मौजे हैं और दरिया भी हैरानी में है, कौन ये परवरदिगारे तशनगी पानी में है। बात कर रुमाल जहरा, इब्ने जहरा ने कहा सारी दुनिया का मुकद्दर हुर की पेशानी में है। आइए ऐसी शायरी सुने आप, शायर अहले बैत, जाकिर अहले बैत, शायर हुसैन, जाहिर हुसैन, जनाब नजफ मुजफ्फर नगरी। सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सामीन हज़रात, सबसे पहला आप हज़रात को जश्न जनाब अली अकबर की मुबारकबाद पेश करता हूँ। पूरी तरह से आप हज़रात आमादा हैं, तमहीद की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आइए चलिए आप ही के मिजाज से गुफ्तगू करता हूँ जो अभी तक मिजाज चल रहा है कि गमे हुसैन तेरी अंजुमन में पैदा हुए। मुझे यहीं से अंदाज़ा लगाना मुझे कहाँ तक जाना है। गमे हुसैन तेरी अंजुमन में पैदा हुए, जिशान भाई, गमे हुसैन तेरी अंजुमन में पैदा हुए, जो खुश नसब थे वो अच्छे चमन में पैदा हुए। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल एकदम आप हजरात आमादा हैं। चौथा मिसरा सुनिएगा इंशाअल्लाह, जब जब याद आएगा अपनी माँ के हक में दुआ करना। सुनना कि गमे हुसैन तेरी अंजुमन में पैदा हुए, जो खुश नसब थे वो अच्छे चमन में पैदा हुए, वगरना खाम सी रहती दयारे दोज़ख में, अरे हजारों बच्चे अली की जलन में पैदा खामशी रहती दयारे दोज़ख में, वगरना खामशी रहती दयारे दोज़ख में।
جیو جیے 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 غم حسین تیری حیدر 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 غم حسین تیری انجمن میں پیدا ہوئے، جو خوش نصب تھے وہ اچھے چمن میں پیدا ہوئے، وگرنہ خامشی رہتی دیار دوزخ میں، ہزاروں بچے علی کی جلن میں پیدا ہوئے، ہزاروں بچے علی کی جلن میں پیدا ہوئے۔ نوجوانوں ایک مرتبہ غازی عباس کے روزے کو سلام کر لینا۔ سنو، ہم حکم پہ شاکر ہیں خدا کے ستمگر، ہم حکم پہ شاکر ہیں خدا کے ستمگر، مجبور جو ہو جائیں وہ سرتاج نہیں ہیں۔ دو مصرے سنیے گا کہ ہم حکم پہ شاکر ہیں خدا کے ستمگر، مجبور جو ہو جائیں وہ سرتاج نہیں ہیں۔ ارے بتلا دیا عباس نے چلو میں اٹھا کر، پیاسے ہیں مگر پانی کے محتاج۔ بتلا دیا عباس نے چلو یا علی جی جی بتلا دیا عباس نے۔ ماشاءاللہ، مولا آپ حضرات کو سلامت رکھیں۔ قسم خدا کی جس جگہ آپ بیٹھ کر محفل سن رہے ہیں نا، وہ ایک الگ ہی کیف ہے۔ نہ جانے کون کس کی برابر میں آج بیٹھا ہوا ہے یہاں پر، نہ جانے قمبر کس کی برابر میں ہے، بوذر کس کی برابر میں ہے، سلمان کس کی برابر میں ہے، مقداد کس کی برابر میں ہے۔ جی مصرے اب سنیے گا، اب سماعت کیجئے گا، کیونکہ یہ مصرے آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، جن کی وجہ سے مجھے پوری دنیا میں لوگوں نے جہاں جہاں تک کے پہنچے مجھے پہچانا۔ سماعت کیجئے گا، آج کربلا کے لیے مصرے کہے تھے، آج پہلی مرتبہ یہ موقع ملا جناب ڈاکٹر نایاب حلوری صاحب کا وجہ سے کہ میں ان مصروں کو آپ تک کے پہنچا دوں۔ سماعت کیجئے گا، خیال دیکھئے گا، شاید کسی لائق ہو، یہ تحفہ سمجھ لیجئے گا، آج کے جشن کا پہلا تحفہ میری طرف سے سمجھئے گا۔ اگر انسان کو پانی نہ ملے تو کم سے کم 3 دن زندہ رہ سکتا ہے، لیکن اگر انسان کو ہوا آکسیجن نہ ملے تو انسان 1 سیکنڈ بھی نہیں بلکہ مائکرو سیکنڈ بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ اب مصرے سماعت کیجئے گا، کربلا میں آپ حضرات موجود ہیں، کہ انہیں جو دیتے انہی کی دوا تو کیا ہوتا، انہیں جو دیتے انہی کی دوا تو کیا ہوتا، تڑپنے دیتے جو حد سے سوا تو کیا ہوتا۔ نوجوانوں، اگر پوری رات بھی داد دیتے رہو پھر بھی مصرے مکمل نہیں ہوتے۔ سنیے کہ انہیں جو دیتے انہی کی دوا تو کیا ہوتا، تڑپنے دیتے جو حد سے سوا تو کیا ہوتا۔ ذہین بھائی سنیے گا، تڑپنے دیتے جو حد سے سوا تو کیا ہوتا۔ ارے کیا تھا بند جو پانی یزید والوں نے، حسین بند جو کرتے ہوا تو کیا کیا تھا بند جو پانی یزید حیدر حیدر کیا تھا بند جو پانی یزید والوں نے، کیا تھا بند جو پانی یزید والوں نے، حسین بند جو کرتے ہوا تو کیا ہوتا۔ مجھے جہاں تک کہ آپ حضرات کو لے کے آنا تھا، میں آگے آپ حضرات شاعری سن رہے ہیں کہ انہیں جو دیتے انہی کی دوا تو کیا ہوتا، تڑپنے دیتے جو حد سے سوا تو کیا ہوتا۔ کیا تھا بند جو پانی یزید والوں نے، حسین بند جو کرتے ہوا تو کیا ہوتا، حسین بند جو کرتے ہوا تو کیا ہوتا۔ جشن ہو رہا ہے زمیندار کربلا، تو آئیے چلیے نوجوانوں، یہاں سے آپ کی ڈیوٹی بڑھاتا ہوں، مطلب پڑھتا ہوں کہ اسلام کا چہرہ تیرا چہرہ علی اکبر، اسلام کا چہرہ تیرا چہرہ علی اکبر، اسلام کا چہرہ تیرا چہرہ نعرہ حیدر، اسلام کا، میری طرف آپ حضرات دیکھیں، اسلام کا چہرہ تیرا چہرہ علی اکبر، قرآن کا لہجہ تیرا لہجہ علی اکبر۔ ارے نوجوانوں، ایک نوجوان کے مصرے پڑھ رہا ہوں، سماعت کیجئے، سماعت کیجئے کہ اسلام کا چہرہ تیرا چہرہ علی اکبر، قرآن کا لہجہ تیرا لہجہ علی اکبر،
وہی شعر اچھا نہیں ہوتا جسے چیخ کر پڑھا جائے. تو چلیے نایاب بھائی آہستہ سے پڑھ کر دیکھتے ہیں کہ اسلام کا چہرہ تیرا چہرہ علی اکبر, قرآن کا لہجہ تیرا لہجہ علی اکبر. جب ابن ید اللہ تیرا جھولا جھلائے, جب ابن ید اللہ تیرا جھولا جھلائے, کیا لکھے کوئی تیرا قصیدہ علی اکبر. ارے جی مولا سلامت رکھیں آپ حضرات کو, مولا سلامت رکھیں. جب ابن ید اللہ تیرا جھولا جھلائے, کیا لکھے کوئی تیرا قصیدہ علی اکبر. کامل بھائی شعر سنیے گا. کیا لکھے کوئی تیرا قصیدہ علی اکبر, کیا لکھے کوئی تیرا قصیدہ علی اکبر. تو نغمہ توحید سنانے کے لیے ہے, تو نغمہ توحید سنانے کے لیے ہے, یوں تجھ کو اذانوں نے ہے مانگا علی اکبر. ارے میں نے شعر پڑھا آپ حضرات کے درمیان. تو نغمہ توحید سنانے کے لیے ہے, یوں تجھ کو اذانوں نے ہے مانگا علی اکبر, یوں تجھ کو اذانوں نے ہے مانگا علی اکبر, یوں تجھ کو اذانوں نے ہے مانگا علی اکبر. شعر پڑھ دیا جائے. غازی کی بارگاہ کی زیارت کر لیجئے گا, ادھر چھوٹے حضرت کی درگاہ ہے, ادھر امام حسین کی بارگاہ ہے, اور دونوں کے شہزادے کے لیے مصرع پڑھنے جا رہا ہوں. سماعت کیجئے گا کہ اسلام کا چہرہ تیرا چہرہ علی اکبر, قرآن کا لہجہ تیرا لہجہ علی اکبر. جب ابن ید اللہ تیرا جھولا جھلائے, کیا لکھے کوئی تیرا قصیدہ علی اکبر, تو کیا لکھے کوئی تیرا قصیدہ علی اکبر. تو نغمہ توحید سنانے کے لیے ہے, یوں تجھ کو اذانوں نے ہے مانگا علی اکبر, یوں تجھ کو اذانوں نے ہے مانگا علی اکبر. ارے ہم شکل نبی ہو, ہم شکل نبی ہو تو بھلا کیوں نہ کہیں ہم ہیں سارے نبی تیرا پسینہ. علی حق, ہم شکل نبی ہو تو بھلا کیوں نہ کہیں ہم. یا علی جی یا علی. ہم شکل نبی ہو تو بھلا کیوں نہ کہیں ہم, ہم شکل نبی ہو تو بھلا کیوں نہ کہیں ہم, ہیں سارے نبی تیرا پسینہ علی اکبر, ہیں سارے نبی تیرا پسینہ علی اکبر. میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں وہی شعر اچھا نہیں ہوتا جسے چیخ کر پڑھا جائے. لیکن ایک بات اور ذہن میں رکھیے, اگر کوئی مصروں کے اوپر خالی گردن ہلاتا ہے نا تو ایسا لگتا ہے جیسے مسکول مار رہا ہو. سن لیجئے گا, مصرے سنیے گا. اسلام کا چہرہ تیرا چہرہ علی اکبر, قرآن کا لہجہ تیرا لہجہ علی اکبر, قرآن کا لہجہ تیرا لہجہ علی اکبر. جب ابن ید اللہ تجھے جھولا جھلائے, کیا لکھے کوئی تیرا قصیدہ علی اکبر. تو نغمہ توحید سنانے کے لیے ہے, یوں تجھ کو اذانوں نے ہے مانگا علی اکبر. شعر پڑھتا ہوں اسٹیج سے خصوص انداز چاہتا ہوں علماء کرام سے, شورائے کرام سے سنیے گا. یوں تجھ کو اذانوں نے ہے مانگا علی اکبر, یوں تجھ کو اذانوں نے ہے مانگا علی اکبر. ہم شکل نبی ہو تو بھلا کیوں نہ کہیں ہم, ہیں سارے نبی تیرا پسینہ علی اکبر. ایک ماں کی مرادوں میں ہے تکبیر کا لہجہ. ارے شاعری سن رہا آپ حضرات نہ جانے کہاں ہیں, جہاں میں ڈوبا ہوا وہیں ڈوب کر جشن کرو نا. ارے علی اکبر تمہیں دیکھ رہے ہیں, ایک ماں کی مرادوں میں ہے تکبیر کا لہجہ. ارے بیٹا جو خدا دے گا وہ ہوگا علی اکبر. ایک ماں کی مرادوں میں ہے تکبیر کا لہجہ. ایک ماں کی مرادوں میں ہے تکبیر کا لہجہ, ایک ماں کی مرادوں میں ہے تکبیر کا لہجہ. بیٹا جو خدا دے گا وہ ہوگا علی اکبر. جس شعر کے لیے اتنے شعر سنائے گئے وہ شعر سماعت کیجئے گا, دیکھیے گا شاید کسی لائق ہو کہ اسلام کا چہرہ تیرا چہرہ علی اکبر, قرآن کا لہجہ تیرا لہجہ علی اکبر. ایک ماں کی مرادوں میں ہے تکبیر کا لہجہ, بیٹا جو خدا دے گا وہ ہوگا علی اکبر. ارے یہ تیرا قصیدہ بھی ہے عباس کے جیسا, یہ تیرا
یہ تیرا قصیدہ بھی ہے عباس کے جیسا، زینب جو تجھے کہتی ہے بیٹا علی یہ تیرا قصیدہ بھی ہے عباس کے جیسا، یہ تیرا قصیدہ بھی ہے عباس کے جیسا، یہ تیرا قصیدہ بھی ہے عباس کے جیسا، زینب جو تجھے کہتی ہے بیٹا علی اکبر، زینب جو تجھے کہتی ہے بیٹا علی اکبر، یہ تیرا قصیدہ بھی ہے عباس کے جیسا، زینب جو تجھے کہتی ہیں بیٹا علی اکبر۔ مطلب پڑھا جائے کہ کربلا کے دشت میں ایسے بھی منظر آ گئے، کربلا کے میں تیز نہیں پڑھوں گا، ذمہ داری آپ کی ہے، کربلا کے دشت میں ایسے بھی منظر آ گئے، کند تلواریں ہوئی نیزوں کو چکر آ گئے۔ ارے مولا سلامت رکھیں آپ حضرات کو، مولا سلامت رکھیں۔ کربلا کے دشت میں ایسے بھی منظر آ گئے، کند تلواریں ہوئی نیزوں کو چکر آ گئے۔ پھر زمیندار کربلا کے حوالے سے پھر شعر پڑھتا ہوں، کند تلواریں ہوئی نیزوں کو چکر آ گئے، گود میں شبیر کی اکبر نہیں ہے دوستو، گود میں شبیر کی اکبر نہیں ہے دوستو، پھر ابو طالب کے گھر دیکھو پیمبر آ گئے، گود میں شبیر کی اکبر نہیں ہے دوستو، پھر ابو طالب کے گھر دیکھو پیمبر آ گئے، پھر ابو طالب کے گھر دیکھو پیمبر آ گئے، ظلم زادے کاٹ دیتے گردن اسلام کو، بیچ میں وہ تو کہو زہرا کے دلبر آ گئے، ظلم زادے کاٹ دیتے۔ مولا سلامت رکھیں آپ حضرات کو، مولا سلامت رکھیں، ایک کیفیت تک کہ آپ حضرات کو لے کر چلنا ہے، ظلم زادے کاٹ دیتے گردن اسلام کو، بیچ میں وہ تو کہو زہرا کے دلبر آ گئے۔ شہنشاہ تبسم کے حوالے سے شعر سماعت کیجئے گا، بیچ میں وہ تو کہو زہرا کے دلبر آ گئے۔ نیر بھائی، اے شہنشاہ تبسم یہ ہنر کس سے لیا؟ اے شہنشاہ تبسم یہ ہنر کس سے لیا؟ پاؤں میدان میں نہ رکھا جنگ لڑ کر آ گئے۔ اے شہنشاہ تبسم یہ ہنر کس سے لیا؟ اے شہنشاہ تبسم یہ ہنر کس سے لیا؟ اے شہنشاہ تبسم یہ ہنر کس سے لیا؟ پاؤں میدان میں نہ رکھا جنگ لڑ کر آ گئے، پاؤں میدان میں نہ رکھا جنگ لڑ کر آ گئے۔ اے شہنشاہ تبسم یہ ہنر کس سے لیا؟ بہت بہت شکریہ، آپ حضرات شاعری سن رہے ہیں جی۔ پاؤں میدان میں نہ رکھا جنگ لڑ کر آ گئے، گرشان میں شہزادی کی ہمیں اشعار عطا ہو جاتے ہیں، گرشان میں شہزادی کی ہمیں اشعار عطا ہو جاتے ہیں۔ مطلب سنیے گا، بہت نازک مطلب ہے کہ گرشان میں شہزادی کی ہمیں اشعار عطا ہو جاتے ہیں، افکار کا سر ڈھکنے کے لیے الفاظ ردا ہو جاتے ہیں۔ میں نے شعر مطلب پڑھا حضرات کے درمیان، گرشان میں شہزادی کی ہمیں اشعار عطا ہو جاتے ہیں، افکار کا سر ڈھکنے کے لیے الفاظ ردا ہو جاتے ہیں۔ سلمان سے فضا کہتی ہیں شاید یہ تمہیں معلوم نہیں، سلمان سے فضا کہتی ہیں شاید یہ تمہیں معلوم نہیں، زہرا کی کنیزی میں رہ کر ہم کیا سے کیا ہو جاتے ہیں۔ مولا سلامت رکھیں آپ حضرات کو، مولا سلامت رکھیں۔ سلمان سے فضا کہتی ہیں شاید یہ تمہیں معلوم نہیں، زہرا کی کنیزی میں رہ کر ہم کیا سے کیا ہو جاتے ہیں۔ ہر روز فرشتے آتے ہیں زہرا کی خدمت گاری میں، حسنین سے باتیں کرتے ہیں، حیدر پہ فدا ہو جاتے ہیں۔ مولا سلامت رکھیں آپ حضرات کو، مولا سلامت رکھیں، شاد رہیں آباد رہیں۔ اب شعر سنیے گا، شعر سنیے، گرشان میں شہزادی کی ہمیں اشعار عطا ہو جاتے ہیں، سلمان سے فضا کہتی ہیں شاید تمہیں معلوم نہیں، زہرا کی کنیزی میں رہ کر ہم کیا سے کیا ہو جاتے ہیں۔ ارے یہ کہہ کے نبی نے اوڑھی تھی زہرا کی ردا سر تابہ قدم، یہ کہہ کے نبی نے اوڑھی تھی زہرا کی ردا سر تابہ قدم، زہرا کی ردا کے سائے بھی نبیوں کی دوا ہو جاتے ہیں۔ یہ کہہ کے نبی نے اوڑھی تھی زہرا کی ردا، یہ کہہ کے نبی نے اوڑھی تھی زہرا کی ردا سر تابہ قدم، زہرا کی ردا کے سائے بھی نبیوں کی دوا ہو جاتے ہیں۔ زہرا واہ
جی مولا سلامت رکھے. نعرہ حیدر. گرشان میں شہزادی کی ہمیں اشعار عطا ہو جاتے ہیں، افکار کا سر ڈھکنے کے لیے الفاظ ردا ہو جاتے ہیں. سلمان سے فضا کہتی ہیں شاید یہ تمہیں معلوم نہیں، زہرا کی کنیزی میں رہ کر ہم کیا سے کیا ہو جاتے ہیں. ہر روز فرشتے آتے ہیں زہرا کی خدمت گاری میں، حسنین سے باتیں کرتے ہیں حیدر پہ فدا ہو جاتے ہیں. یہ کہہ کے نبی نے اوڑھی تھی زہرا کی رضا سر تابہ قدم. ماتمیو شعر سننا، یہ کہہ کے نبی نے اوڑھی تھی زہرا کی رضا سر تابہ قدم. زہرا کی رضا کے سائے بھی نبیوں کی دوا ہو جاتے ہیں، زہرا کی رضا کے سائے بھی نبیوں کی دوا ہو جاتے ہیں. ارے شبیر کا ماتم زندہ ہے، محنت ہے جناب زینب کی. شبیر کا ماتم زندہ ہے، محنت ہے جناب زینب کی. فتوے تو ہزاروں اٹھتے ہیں، ہر سال ہوا ہو جاتا. شبیر کا ماتم زندہ ہے، محنت ہے جناب زینب کی. جی مولا سلامت رکھیں آپ حضرات کو. مولا سلامت. شبیر کا ماتم زندہ ہے، محنت ہے جناب زینب کی. شبیر کا ماتم زندہ ہے، محنت ہے جناب زینب کی. فتوے تو ہزاروں اٹھتے ہیں، ہر سال ہوا ہو جاتے ہیں. اب جو شعر پڑھنے جا رہا ہوں یہ کربلا سے پوری دنیا میں پہنچنا چاہیے، کیونکہ یہاں پر ہر ملک کے آدمی موجود ہیں، ہر ملک کے افراد موجود ہیں. جہاں جہاں اردو زبان بولی جاتی ہے وہ خالی شہر کے نہیں ہیں، گاؤں کے بھی ہیں، قریے کے بھی ہیں، دیہات کے بھی ہیں. اگر میری بات آپ کی بات سے ٹیلی کرے تو بولنا، ورنہ قطن نہ بولنا. میں نے تو لکھ دیا تھا، سماعت کیجئے گا، دیکھئے گا شاید کسی لائق ہو. شبیر کا ماتم زندہ ہے، محنت ہے جناب زینب کی. فتوے تو ہزاروں اٹھتے ہیں، ہر سال ہوا. فتوے تو ہزاروں اٹھتے ہیں، ہر سال ہوا. ارے ہیں ایسے گاؤں بھی دنیا میں، ہیں ایسے گاؤں بھی دنیا میں جو ماہ ازاں کے آنے پر کچھ شہر نجف بن جاتے ہیں، کچھ کرب و بلا ہونا. ایسے گاؤں بھی دنیا میں جو ماہ حیدر. یا علی بے شک. واہ یا علی. آہا جیو. واہ 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 واہ. قدرت کو ہے پسند وسیلہ حسین کا، جنت میں آئے چاہنے والا حسین کا. اپنے مصرے پڑھ دیتا ہوں، جو بھائی نے پڑھ دیا تو سنیے. قدرت کو ہے پسند وسیلہ حسین کا، جنت میں آئے چاہنے والا حسین کا. ارے نانا سے ہے نواسہ تو پھر کہنے دیجئے کرب و بلا نبی کی مدینہ حسین. نانا سے ہے نواسہ تو پھر کہنے دیجئے، نانا سے ہے نواسہ تو پھر کہنے دیجئے کرب و بلا نبی کی مدینہ حسین کا. حملہ جو اب کرے گی کسی ابرہا کی فوج، کعبے تجھے بچائے گا سجدہ حسین کا. حملہ جو اب کرے گی کسی ابرہا کی فوج، کعبے تجھے بچائے گا سجدہ حسین کا. کیوں آسمان ہم کو نہ پستہ دکھائی دے، سر آ گیا ہے برسر نیزہ حسین کا. جی 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 ایسے ہی ایسے ہی ایسے ہی. جی 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 میرے ساتھ میں چلیے تھوڑی دیر کے لیے. جی جی اے حافظو بتاؤ کہ اب کیا خیال ہے، قرآن بن گیا لب و لہجہ حسین کا. سب سے بڑا رسول ہے نانا حسین کا، سب سے بڑا امام ہے بابا حسین کا. خوشبو وفا کی آج بہت راستے میں ہے، گزرا ہے کوئی چاہنے والا حسین کا. جی اب شعر پڑھ دیا جائے. خوشبو وفا کی دونوں جنتوں کے درمیان آپ حضرات بیٹھے، شعر پڑھ دیا جائے. جی کیوں آسمان ہم کو نہ پستہ دکھائی دے، سر آ گیا ہے برسر نیزہ حسین کا، سر آ گیا ہے برسر نیزہ حسین کا. ارے نو کے سینہ پہ بولتے دیکھا تو بولا شمر، سر کٹ گیا مزاج نہ بدلا حسین.
بے شک یا علی یا علی، کیا شعر پڑھا آپ نے؟ مطلب پڑھ دوں اپنا مطلب پڑھ دیا جائے اگر آمادہ ہوں۔ سنو، ممکن نہیں یہ معجزہ پہلے ہوا بھی ہو، ممکن نہیں یہ معجزہ پہلے ہوا بھی ہو، سر جسم سے جدا بھی ہو اور بولتا بھی ہو۔ ممکن نہیں یہ معجزہ پہلے ہوا بھی ہو، ممکن نہیں یہ معجزہ پہلے ہوا بھی ہو، سر جسم سے جدا بھی ہو اور بولتا بھی ہو، سر جسم سے جدا بھی ہو اور بولتا بھی ہو۔ رضوان ہم کو کرنی ہے جنت میں مجلس ہے، رضوان ہم کو کرنا ہے جنت میں مجلس ہے، اس واسطے بچھا ہوا فرش عذابی ہو، اس واسطے بچھا ہوا فرش عذابی ہو۔ ممکن نہیں ہے فرش عذا جیسا کوئی فرش، جس فرش پر چراغ بھی ہو اور ہوا بھی ہو۔ میں نے شعر پڑھ دیا آپ حضرات کے درمیان۔ ممکن نہیں ہے فرش عذا جیسا کوئی فرش، جس فرش پر چراغ بھی ہو اور ہوا بھی ہو۔ بالکل ایک دم نیا کلام پڑھنے جا رہا ہوں جو ابھی تک کہیں نہیں پڑھا، بس یہاں کے لیے وہ کلام کہا تھا۔ سماعت کیجئے گا کہ حسین مختل سجا رہے ہیں، حسین مختل سجا رہے ہیں، حسین کرب و بلا بنے گی۔ مولا سلامت رکھیں آپ حضرات کو۔ حسین مختل سجا رہے ہیں، حسین کرب و بلا بنے گی، یہیں سے سب کو شفا ملے گی، یہیں پر سب کی دوا بنے گی، یہیں سے سب کو شفا ملے گی۔ یا علی حیدر 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 حسین مختل سجا رہے ہیں، حسین کرب و بلا بنے گی، یہیں سے سب کو شفا ملے گی، یہیں پر سب کی، یہیں سے سب کو شفا ملے گی، یہیں پر سب کی، بول دیا کیجئے نا، یہیں سے سب کو شفا ملے گی، یہیں پر سب کی دوا بنے گی۔ بچھا کے قصر ستم میں زینب نے فرش مجلس کا یہ بتایا، بچھا کے قصر ستم میں زینب نے فرش مجلس کا یہ بتایا، یہی وہ مجلس ہے ایک دن جو حسینیت کی بقا بنے گی، یہی وہ مجلس ہے ایک دن جو حسینیت کی بقا بنے گی۔ شعر پڑھنے جا رہا ہوں حضرات کے سامنے۔ یہی وہ مجلس ہے ایک دن جو حسینیت کی بقا بنے گی۔ وہ جو زمیندار کربلا ہے، وہ جو زمیندار کربلا ہے، ہمارے جینے کا آسرا ہے، وہ جو زمیندار کربلا ہے، ہمارے جینے کا آسرا ہے، جو آب و دانہ عطا کرے گا وہی ہماری غذا بنے گی۔ وہ جو زمیندار کربلا ہے، ہمارے جینے کا آسرا ہے، جو آب و دانہ عطا کرے گا وہی ہماری غذا بنے گی، وہی ہماری غذا بنے گی۔ سماعت کیجئے گا، وہی ہماری غذا بنے گی۔ پکارے سرور اے میرے اکبر، جو آج تم یہ اذان دو گے، پکارے سرور اے میرے اکبر، جو آج تم یہ اذان دو گے، جو آج تم یہ اذان دو گے، ہر ایک صدی میں بنائے گی حر خدا کے گھر کی صدا بنے گی۔ میں نے شعر پڑھا آپ حضرات کے درمیان، پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں اس لیے آپ حضرات سماعت کر لیجئے۔ جی سنیے، جی خدا کے گھر کی صدا بنے گی۔ اے میرے اکبر، پکارے سرور اے میرے اکبر، جو آج تم یہ اذان دو گے، ہر ایک صدی میں بنائے گی حر خدا کے گھر کی صدا بنے گی۔ شعر سنیے گا نائب بھائی، سماعت کیجئے گا۔ نبی کی تصویر جب بنائی، سب سے قیمتی شعر پڑھنے جا رہا ہوں۔ نبی کی تصویر جب بنائی، بنا کے اللہ یہ پکارا۔ نبی کی تصویر جب بنائی، بنا کے اللہ یہ پکارا، یہی وہ تصویر ہے جو میرے قلم سے 2 مرتبہ بنے گی۔ ارے میں نے شعر پڑھ دیا آپ حضرات کے درمیان۔ نبی کی تصویر جب بنائی، بنا کے اللہ یہ پکارا۔ نبی کی تصویر جب بنائی، بنا کے اللہ یہ پکارا،
یہی وہ تصویر ہے جو میرے قلم سے 2 مرتبہ بنے گی، یہی وہ تصویر ہے جو میرے قلم سے 2 مرتبہ بنے گی۔ شعر سننا، اٹھے گا جب با وفا کا پرچم، اٹھے گا جب با وفا کا پرچم، تو دیکھنا 2 طرح کا موسم۔ شعر پڑھنے جا رہا ہوں آپ حضرات کے درمیان، غازی کی بارگاہ میں شعر نظر کر رہا ہوں، سماعت کیجئے گا۔ اٹھے گا جب با وفا کا پرچم، تو دیکھنا 2 طرح کا موسم۔ ارے یزیدیوں میں گھٹن بڑھے گی، حسینیوں کی ہوا بنے گی۔ یزیدیوں میں گھٹن بڑھے گی، حسینیوں کی ہوا بنے گی۔ جناتی مصرے اٹھے گا جب با وفا کا پرچم، تو دیکھنا 2 طرح کا موسم۔ اٹھے گا جب با وفا کا پرچم، تو دیکھنا 2 طرح کا موسم۔ یزیدیوں میں گھٹن بڑھے گی، حسینیوں کی ہوا بنے گی۔ یزیدیوں میں گھٹن بڑھے گی، حسینیوں کی ہوا بنے گی۔ شعر سنیے گا، حسینیوں کی ہوا بنے گی۔ ہو زیارت جمال غازی کی، ہو زیارت یہ آج دریا نے کی ہے نیت۔ جمال غازی کی ہو زیارت یہ آج دریا نے کی ہے نیت۔ تمام موجے سمیٹ کر اب یہ علقمہ آئینہ بنے گی۔ میں نے شعر پڑھا حضرات کے درمیان، تمام موجے سمیٹ کر اب یہ علقمہ آئینہ بنے گی۔ تمام موجے سمیٹ کر اب یہ علقمہ آئینہ بنے گی۔ بس آخری شعر پڑھ رہا ہوں، پھر انشاءاللہ کبھی حیات نے موقع دیا تو پھر کبھی حاضر ہوں گے۔ سنیے گا، جمال غازی کی ہو زیارت یہ آج دریا نے کی ہے نیت۔ تمام موجے سمیٹ کر اب یہ علقمہ آئینہ بنے گی۔ ارے حسین نیزے پہ مطمئن ہے، حسین نیزے پہ مطمئن ہے، وجود قاتل لرز رہا ہے۔ حسین نیزے پہ مطمئن ہے، وجود قاتل لرز رہا ہے۔ حسین کے اب لبوں کی جنبش یزیدیت کی قضا بنے گے۔ زندہ باد جناب نجف مظفر نگری۔ آئیے اب بہت دور کی طرف چلتے ہیں۔ ہاں یہ بھیا ان کو بھی دے دیجئے۔ اب نایاب بھائی نے اتنا انتخاب کیا ہے، تلاوت کے لیے قاری بھی نائجیریا سے بلایا، اور پاکستان میں بلتستان سے بھی انہوں نے بلایا، اور حیدرآباد کی طرف سے بھی، شاہ سے بھی بلوایا، اور اب چلتے ہیں ہم لندن کی طرف۔ اور امریکہ کے لوگ سامعین میں بیٹھے ہوئے ہیں، سب شفیق بھائی اور پورا یہ سلسلہ ہے، پہلے نظر بھائی ہمارے، اور پورا ایک سلسلہ ہے۔ میں آئیے چلتا ہوں، پہلے تو کم سے کم 2 بند ہمارے اتر پردیش سے بھی ہو جائیں۔ مرحوم نیر سرسوی کو میں یاد کرتا ہوں۔ ویس چاند اکبر سے چمکنے کی اجازت مانگے، احمد حاضر سلامت رہیں سچے سامعین۔ ابو ذر بھائی، بہت سارے لوگوں کی کچھ مجبوریاں جو نہیں آ سکے، مگر آپ کے کیمرے کے ذریعے سے وہ دیکھ رہے ہیں اور دستخط اس پہ فرما رہے ہیں۔ سلامت رہیں سب لوگ جہاں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے۔ چاند اکبر سے چمکنے کی اجازت مانگے، پھول بھی ان سے مہکنے کی اجازت مانگے، شیشے عشق چھلکنے کی اجازت مانگے۔ مصرع سنو، دل زلیخا کا دھڑکنے کی اجازت مانگے، دل زلیخا کا دھڑکنے کی اجازت مانگے۔ کربلا ہے یہ کوئی مصر کا بازار نہیں، حسن یوسف کا یہاں کوئی طلبگار نہیں۔ نذیر باقری کے مصرے، اس نے عادت ہی کہاں پائی تھی گھبرانے کی، قوت اس میں تھی پہاڑوں کو اٹھا لانے کی، کھائی تھی اس نے قسم قصر ستم ڈھانے کی، دی سزا نیزے کو یہ سینے سے ٹکرانے کی۔ پہلے
उस नेज़े से बैत का कलेजा तोड़ा, बाद में अपने कलेजे से वो नेज़ा तोड़ा, बाद में अपने कलेजे से वो नेज़ा तोड़ा। अच्छा, अभी मैंने पढ़े थे यहाँ, फिर पेश कर रहा हूं। हाँ। कसम खुदा की वही करबला में, आप थे क्या वहां? कसम खुदा की, मैं जिन हालात में अभी होके आ गया, बस ये करबला से इमाम ज़मीन बधवा लो तो पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाओ। कसम खुदा की वही करबला में आते हैं, कसम खुदा की वही करबला में आते हैं, हबीब इब्ने मज़ाहिर जिन्हें बुलाते हैं। और उठाओ कैमरा तस्वीर खींच लो इनकी, उठाओ कैमरा तस्वीर खींच लो इनकी, उठाओ कैमरा तस्वीर खींच लो इनकी। ये मातमी है, कहां रोज मुस्कुराते हैं। हैदर हैदर, अच्छा अच्छा, अच्छा नैयर भाई के मिसरे फरमाइश करने हुआ है। कुछ लोगों को शायद मेरा बचपना याद है। नैयर सरसवी साहब ने एक ऐसी मनक़बत लिखी जो उन्होंने खुद कभी नहीं पढ़ी। हम लोग छोटे थे, मारूफ छोटा सा था और हम लोग पढ़ा करते थे, तो मैं पेश कर रहा हूँ, सुनिएगा। नादे अली, ये वो है ना जैसे अभी आप ये राख वाले दाद दे रहे थे। जब मैंने पहली बार करबला में नायाब भाई के साथ 10 साल पहले यहाँ पे पढ़ा है, तो जो हमारे ड्राइवर्स थे वो नजफ तक अंतर वंतर क्या पढ़ते हुए जा रहे थे। नादे अली का विर्द करो ये गम वम डरवर क्या, नादे अली का विर्द करो ये गम वम डरवर क्या। अरे नादे अली के सामने कोई मंतर वंतर क्या। अरे जिसने अपने बचपन में अजदर को चीरा हो, जिसने अपने बचपन में अजदर को चीरा हो, उसको भरी जवानी में ये खैबर वहबर क्या। अरे दोनों जहां भी उसके मुकाबिल आए तो हारेंगे। हारिस वारिस मरहब वरहब अंतर वंतर क्या। अरे शेर खुदा ने खुद अपनी तलवार को रोका था, वरना आए जिब्रील तुम्हारे शह पर वह पर क्या। अरे जिसके दिल पे हुब्बे अली की मोहर लगी होगी, उसके लिए ये बरज़ख वरज़ख महशर वहशर क्या। अरे दोनों जहां भी उसके मुकाबिल आए तो हारेंगे। इज़्न मिले अब्बास को तो ये लश्कर वश्कर क्या। मधे अली की राह में तो जिब्रील भी कासिर है, मधे अली की राह में फिर ये नैयर वैयर क्या। हाँ 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 भाई, नायाब भाई की एक जाहिर सी बात है, नायाब भाई जिन कैफियतों में है कि जश्न के लिए जो आदमी ऑर्गेनाइज करता है वही जानता है। इस वक्त जो है वो इनको हमारे वो सारे करम फरमा जो अब इस दुनिया में नहीं रहे वो याद आ रहे हैं। रेहान भाई की एक रेहान भाई हम लोगों की नायाब भाई की एक आवाज़ पे यहाँ पे तशरीफ़ ले आए, जनाब रेहान आज़मी, डॉक्टर रेहान आज़मी। नासिर जैदी एक आवाज़ पे आए और क्या उन्होंने यहाँ समा, वो याद आ गया उनको वो समा जब हम लोग यहाँ पढ़ रहे थे और सुन रहे थे। तो वो सारे लोग जिस जश्न में बराबर किए और सलूनी ट्रस्ट के जुमला अराकीन के जितने मरहुमीन हैं, मोमिन मोमिनात, उन सब के लिए, और मेरे वालिद गिरामी जिनका अभी इंतकाल हुआ और अभी चेलुम भी नहीं हुआ। यही हाल था रेहान भाई का कि उनकी अहलिया का चेलुम नहीं हुआ था, मगर करबला से बढ़ के हमारे पास कुछ नहीं है। इन सब के लिए 1 मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत से इस साल था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नया भाई मुबारक हो, कामयाब जश्न हुआ। आइए अब चलते हैं हम लंदन की सरजमीन पर। आपको ब्रिटिश इंडिया याद है ना, कितनी मुश्किलें होती थी, लेकिन बंदिशें लगाने वाले, ये देखिए तिरंगा झंडा है,
وہ عراق کا جھنڈا ہے. سب کو اپنی اپنی آزادی یاد ہے. 15 اگست کو بھارت میں رہنے والا اگر بھارت میں اس جھنڈے کو سلامی نہ دے تو وہ دیش دروہی کہلاتا ہے. ایسے ہی جو کربلا کے عباس کے علم کو 10 محرم کو سلامی نہ دے وہ اسلام دروہی کہلاتا ہے. غلام بنانے والے واپس چلے گئے اور وہاں آج ہم عباس کا علم لے کے پہنچے. ظفر حسین ظفر جلال پوری نے ایک مسدس کہا تھا, اس کی صرف ایک بیت پیش کرتا ہوں. یہ معجزہ ہے فاطمہ کے نور عین کا. ڈاکٹر عامر بلانا آپ کو ہے, مصر جلال پور کے پڑھ رہا ہوں. یہ معجزہ ہے فاطمہ کے نور عین کا, انگریزوں کی زمین ہے ماتم حسین کا. انگریزوں کی زمین ہے ماتم حسین کا. بھارت والوں کے لیے بھی ایک شعر پیش کروں گا. اتنی جگہ نہیں ہے سعودی جہان میں جتنے امام باڑے ہیں ہندوستان میں. اتنی جگہ نہیں ہے سعودی جہان میں, اتنی جگہ نہیں ہے سعودی جہان میں جتنے امام باڑے ہیں ہندوستان میں, جتنے امام باڑے ہیں ہندوستان میں. عاشور کاظمی کے 2 مصرے پیش کروں گا. زینب کی محنتیں ہیں, زہرا تیرا کرم ہے. زینب کی محنتیں ہیں, زہرا تیرا کرم ہے. لندن کی سرزمین پر عباس کا علم ہے. لندن کی سرزمین پر عباس کا علم ہے. ایک بار میں ہیتھرو پہ اترا, ہیرو سے ہوتا ہوا اسٹفرڈ شیکسپیئر کے گاؤں گیا. شیکسپیئر کے گاؤں سے میں بولٹن ہوتا ہوا اسکاٹلینڈ کی طرف راستہ جو جاتا ہے, ادھر لوگوں نے کہا ادھر سائیڈ میں ورڈسورتھ رہتا ہے, ذرا اس کی طرف چلتے ہیں. فرات کو سلام کر کے ہم گئے تھے ڈیفوڈل پہ. ڈیفوڈل وہ دریا ہے جس پہ کنارے کھڑے ہو کے ورڈسورتھ نے فطرت کی سب سے بڑی شاعری کی تھی, ڈیفوڈل. وہاں مجھے خدائے سخن میر انیس یاد آ گئے. ان کے مصرے وہاں انگریزوں کو پڑھ کے اس کا ترجمہ کر کے سنایا میں نے. اکبر اکبر شہزادے, خدائے سخن نے کیا خوبصورت بیت کہی ہے. اکبر شگفتہ روح صحرا کو دیکھ کر عباس جھومنے لگے دریا کو دیکھ کر. وہاں کے لوگوں نے مجھے بتایا, میں ڈاکٹر عامر جو کارڈیالوجسٹ ہے, دل کا ڈاکٹر ہے, جو نیزے سے جو کلیجے سے نیزہ توڑنے والے علی اکبر کا غلام ہو وہ دل کا ڈاکٹر ہوا کرتا ہے. بہت سارے ڈاکٹرز امریکہ کے یہاں نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. میں پیش کر رہا ہوں بات آپ کے سامنے. 10 محرم سن 61 ہجری کو 10 اکتوبر 680 عیسوی تھی. ڈیفوڈل کا کنارہ تھا, لندن کی سرزمین تھی. وہاں کے لوگوں نے وہاں کی ہسٹری دکھائی کہ جس دن 10 محرم تھی اس دن یہاں 10 اکتوبر تھی. جب 61 ہجری تھی اس دن یہاں 680 عیسوی تھی. ادھر حسین شہید ہو رہے تھے, وہاں لندن کے آسمان سے خون کی بارش ہو رہی تھی. اس کا مطلب حسین کا غم. یزید کی بہت بڑی سلطنت تھی, لیکن یزید خوابوں میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ جہاں اس کی سلطنت نہیں پہنچ سکتی وہاں حسین کا غم پہنچ گیا. آج آئیے وہاں کی سرزمین پہ وہاں کے کربلا کے کتنے تبرکات رکھے ہوئے ہیں, وہاں میوزیم میں رکھے ہوئے ہیں. لکھنؤ کے تبرکات, شہزادی کے تبرکات, اس سرزمین پہ ہم چلیں گے. اور ڈاکٹر عامر رضوی سے میں گزارش کروں گا, اور بڑی قربانیاں ہیں ان کی. مانچسٹر میں جو عاشور کا جلوس ہوتا ہے اس میں سڑک کے ایک طرف سے پورا بلاک کر کے یہ جب وہ جلوس میں چلتے ہیں اور قربانیاں دیتے ہیں. الرضا فاؤنڈیشن کے صدر ہیں مانچسٹر سے جناب ڈاکٹر عامر رضوی صاحب, ہمارے نایاب بھائی کی ایک آواز پہ مولا کے حکم پہ یہ تشریف لے آئے ہیں. آپ ان کا خیر مقدم کریں. نعرہ حیدری. بہت شکریہ جناب. میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ سب سے پہلے یہاں مولا نے حاضری کا موقع دیا, اور اس کے بعد ڈاکٹر نیر جلال پوری اور ہمارے نائب بھائی کی توسط سے آپ کے سامنے یہاں بین الحرمین میں موجود ہوں. بغیر کسی توقف کے 4 مصروں سے آغاز کرتا ہوں.
آپ آمادہ ہیں؟ دور ذہنوں سے تیرگی کر لو، دور ذہنوں سے تیرگی کر لو، اور ذکر حیدر سے روشنی کر لو، اور جی رہے ہوں بغیر ہوں بے علی، جی رہے ہوں بغیر ہوں بے علی، اس سے بہتر ہے خودکشی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ آمادہ ہیں؟ ہی زبر دشت نینوا میرے لشکر حسین، ہی زبر دشت نینوا میرے لشکر حسین، ہی زبر دشت نینوا میرے لشکر حسین، اور نہنگ قلزم بغا، نہنگ قلزم بغا امیر لشکر حسین، ہدنگ ترکش قضا امیر لشکر حسین، اور برنگ شاہ لا فتح امیر لشکر حسین، اور جری دلیر با وفا امیر لشکر حسین، وفا بہاد معجزہ امیر لشکر حسین، ہی زبر دشت نینوا میرے لشکر حسین، اور بہادران صف شکن، بہادران صف شکن میں اس جری کے تذکرے، اور دلاوران تیغ زن، دلاوران تیغ زن میں اس جری کے تذکرے، اور ہر ایک وفا کی انجمن میں اس جری کے تذکرے، اور رسول پاک کے چمن میں اس جری کے تذکرے، غرور آل مصطفیٰ امیر لشکر حسین، زبر دشت نینوا میرے لشکر حسین، اور حسین کا خی بھی ہے، حسین کا خی بھی ہے، حسین کا غلام بھی، اور حسین کی سپر بھی ہے، تبر بھی ہے، حسام بھی، اور حسین کی زرا بھی ہے، قما بھی ہے، سیام بھی، اور حسین حکم دے اگر تو شمر سے کلام بھی، وگر منو کجا کجا امیر لشکر حسین، زبر دشت نینوا میرے لشکر حسین، زبر دشت
नैनवा मेरे लश्कर हुसैन और हुसैन इज़्न दें अगर हुसैन इज़्न दें अगर अभी ये सब को देख ले और अभी इराक़ व शाम को अभी इराक़ व शाम को अभी हलब को देख ले और अभी अभी ये कूफियान बेअदब को देख ले अभी अभी ये कूफियान बेअदब को देख ले और मुकाबला जो आ पड़े मुकाबला जो आ पड़े तो कुल अरब को देख ले मिसाल शाहला फतह अमीरे लश्करे हुसैनी ज़ब्रे दश्ते नैनवा अमीरे लश्करे ज़ब्रे दश्ते नैनवा अमीरे लश्करे हुसैन और इशारे इमाम हो इशारे इमाम हो तो फतह में धरा है क्या इशारे इमाम हो तो फतह में धरा है क्या और शुआए मेहर के लिए ये शाम की घटा है क्या और फुरात तक न जाने दे किसी में हौसला है क्या फुरात तक न जाने दे किसी में हौसला है क्या और अली के शेर के लिए ये जंग करबला है क्या अली के शेर के लिए ये जंग करबला है क्या उलट दे तख्त शाम का अमीरे लश्करे हुसैनी ज़ब्रे दश्ते नैनवा अमीरे लश्करे हुसैनी ज़ब्रे दश्ते नैनवा अमीरे लश्करे हुसैन और यजीद बदनिहाद से सुकून ज़ात छीन ले और मुहाफ़िज़ीन नहर से हक़े हयात छीन ले और जो मर्ज़िए हुसैन हो अभी फुरात छीन ले अरे फुरात क्या है ये वो है कि कायनात छीन ले क्या बात है वाह वाह यजीद बदनिहाद से सुकून ज़ात छीन ले और मुहाफ़िज़ीन नहर से हक़े हयात छीन ले और जो मर्ज़िए हुसैन हो अभी फुरात छीन ले और फुरात क्या है ये वो है कि कायनात छीन ले बड़ा बुलंद हौसला अमीरे
لشکر حسینی زبر دشتے نینوا میرے لشکر حسینی زبر دشتے نینوا میرے لشکر. جناب میں سمجھتا ہوں کافی وقت گزر چکا ہے اور ظاہر سی بات ہے آپ تھکن بھی بہت ہے، زیارتوں بھی تھکن بھی ہے. ایک کلام مولا امام حسین کی شان میں آپ خدمت حاضر کرتا ہوں. نا خدا حسین ہے نہ خدا حسین ہے نہ کچھ جدا حسین ہے نہ خدا حسین ہے نہ کچھ جدا حسین ہے بشر نما حسین ہے بتاؤں کیا حسین ہے کہ کبریا نہیں غرور کبریا حسین ہے نا خدا حسین ہے نہیں یہ پشت مصطفیٰ نہیں یہ پشت مصطفیٰ یہ جھولا ہے حسین کا نہیں یہ پشت مصطفیٰ یہ جھولا ہے حسین کا کسی کو اعتراض کیا خدا یہ خود ہے کہہ رہا جو میرا لاڈلا ہے اس کا لاڈلا حسین ہے نا خدا حسین ہے اور یہ قول انبیاء کا ہے یہ قول انبیاء کا ہے یقین مجھے صدا کا ہے یہ قول انبیاء کا ہے یقین مجھے صدا کا ہے پیام مصطفیٰ کا ہے کہ رزق تو خدا کا ہے مگر خدا کا رزق سب کو بانٹتا حسین ہے نا خدا حسین ہے او ہے مرتضیٰ بھی لافتہ ہے مرتضیٰ بھی لافتہ بجنگ عہد مصطفیٰ اور فضائے جنگ کربلا یہ دے رہی ہے اب صدا کہ اب تو حشر تک بس ایک لافتہ حسین ہے لافتہ حسین ہے مولا آپ کو سلامت رکھے جناب آپ کی سماعتوں کو او ولی ہے یا رسول ہے چمن ہے یا وہ پھول ہے اور فرو ہے اصول ہے محیر العقول ہے سمجھ میں جو نہ آ سکے سمجھ میں جو نہ آ سکے وہ معجزہ حسین ہے او اے فتویٰ ساز کم نظر حسین ہی کے نام پر اے فتویٰ ساز کم نظر حسین ہی کے نام پر تو کھا رہا ہے پیٹ بھر اے فتویٰ ساز کم نظر حسین ہی کے نام پر
تو کھا رہا ہے پیٹ بھر، نہ بچ سکے گا تیرا سر، جو غیب میں ہے منتظر وہ آج کا حسین ہے، ناخدا حسین ہے، ناخدا حسین ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے جناب۔ اور آخر میں 2 شعر، ایک مرتبہ بلند آواز میں صلوات پڑھ دیجیے۔ ایک مرتبہ آہستہ آواز میں صلوات پڑھ دیجیے۔ اب بلند آواز میں پڑھیے، آہستہ یہ تھی۔ اصل میں آخر میں پڑھنے کے تھوڑے سے فائدے ہوتے ہیں، بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں، تو بہرحال ظاہر بات ہے تھک چکے ہیں آپ، ہم لوگ عادی ہو چکے ہیں اس نقصان کے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے جناب۔ ڈاکٹر بھی بیمار ہوتا ہے۔ بیان کرنے کو یوں تو دنیا، بیان کرنے کو یوں تو دنیا، اور شرف بیان کرتی ہے سبھی کے، مگر جو عقل سلیم رکھتا ہے جانتا ہے سوا نبی کے، نہیں ہے کوئی علی سے بہتر، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں سوا نبی کے، علی سے بہتر کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ او حنین و بدر و احد سے پوچھو، حنین و بدر و احد سے پوچھو، او عمر کے 2 نیم سر سے پوچھو، کہ علی کی 2 انگلیوں کی طاقت ہے کیا یہ خیبر کے در سے پوچھو، قسم خدا کی مثال حیدر کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ اور غدیر سے جب کہ میں نے پوچھا، غدیر سے جب کہ میں نے پوچھا، کہ ہے تجھ کو معلوم سارا قصہ، کہ سوا علی کے ہے اور کوئی، ارے بنایا جس کو علی نے مولا، تڑپ کے بولا یہ خم کا منبر کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں سوا نبی کے، اور علی کی تلوار چل رہی ہے نا بھائی، کہ علی کی تلوار چل رہی ہے، اور نبی کا چہرہ دمک رہا ہے، علی کی تلوار چل رہی ہے، اور نبی کا چہرہ دمک رہا ہے، اور کوئی ڈٹا ہے احد میں کوئی، ارے نظر بچا کے سرک رہا ہے،
सिवाय हैदर कोई नहीं है, कोई नहीं। सिवा नबी के और लगाए वो नारे सलूनी। जनाब सलूनी इंटरनेशनल की तरफ से ये जश्न का इनेकाद किया गया है। इंशाअल्लाह मौला करेगा कि आने वाले सालों में मुसलसल यही काम जारी रहेगा। एक बहुत मुनफरिद काम है जनाब कि जनाब ज़मींदार करबला मौला आपको सलामत रखे और आपकी कोशिशों में और मज़ीद रंग लगाए कि लगाए वो नारे सलूनी। अरे मदीने इल्म का जो दर हो, लगाए वो नारे सलूनी। अरे मदीने इल्म का जो दर हो और नबी के फरमान के मुताबिक जिधर को मुड़ जाए हक उधर हो। सिवाय हैदर के ऐसा रहबर कोई नहीं है, कोई नहीं। और जनाब आखिरी शेर के हजार रुतबे बढ़ाए दुनिया, हजार रुतबे बढ़ाए दुनिया और हजार सर पर चढ़ाए दुनिया। हजार रुतबे बढ़ाए दुनिया और हजार सर पर चढ़ाए दुनिया। और मोहम्मदे मुस्तफा की मसनद पे जिसको चाहे बिठाए दुनिया। सवारे दोषे नबी का हमसर कोई नहीं। सवारे दोषे नबी का हमसर कोई नहीं है, कोई नहीं है। मोमिनीन अब सिर्फ दो शोराए कराम हैं। एक हैदराबाद दक्कन के दबिस्तान का बड़ा शायर जनाब अलमदार रिजवी साहब, एक दबिस्तान लखनऊ का बड़ा शायर जनाब डॉक्टर इफ़ाम उतरौलवी साहब, और उसके बाद मेज़बान की हैसियत से जितना आप नायाब अल्लाहवी साहब को सुनेंगे वो उतना पढ़ेंगे और उसके बाद में मुनाजात पढ़ते हुए हम सब गाजी अब्बास के हरम की तरफ चलेंगे। जो हजरात खड़े उनसे गुजारिश है कि ऐसी जगहों पर बैठने का शरफ कहाँ हासिल होता है, आप थोड़ा सा सिमट के आ जाएं। आप जनाब अलमदार रिजवी साहब को सुन रहे थे, वो हिदायत टीवी में काम करते हैं और खुदा सलामत रखे बकी टीवी के जैसे यहाँ इस वक्त मालिक और ओनर्स बैठे हुए हैं जनाब शफीक बद्र साहब, और नजफ टीवी भी चल रहा है। आप सबको मौला सलामत रखे और बकी के लिए जितना काम कर रहे हैं हमारे डॉक्टर साहब, मौला उनके करम में, मौला उनकी तौफीकात में इजाफा फरमाए, करम फरमाए। आइए बहुत जल्दी से मैं चलता हूँ दबिस्तान हैदराबाद की तरफ कि सवार दोषे नबी का हमसर कोई नहीं है, कोई नहीं है। नैयर सिरसवी ने कहा वो पांव रखे दोषे मोहम्मद पे खड़े हैं, वो पांव रखे दोषे मोहम्मद पे खड़े हैं। अल्लाह के बाद आज अली सबसे बड़े हैं। अरे किस किस को उठाओगे रिवायत के सहारे, तारीख के कूड़े में बहुत लोग पड़े हैं। हैदर 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 हैदर। आइए जब हैदर हैदर कह रहे हैं तो हैदराबाद के शहर की तरफ चले। जनाब आगा सरोश, अरे इतना वक्त नहीं है। वो पांव रखे दोषे, कसम सबसे नौजवान इस महफिल में अगर कोई है तो इसकी बात माननी पड़ेगी भाई। वो पांव रखे दोषे पैगंबर पे खड़े हैं, अल्लाह के बाद आज अली सबसे बड़े हैं। अरे किस को उठाओगे, किस को उठाओगे रिवायत के सहारे। देख रहे हैं कोई कैमरा भी चलाए और नारा भी लगाए, कितना खूबसूरत लग रहा है। जी चाह रहा है कि अपने कैमरे से उनके कैमरे की तस्वीर खींची जाए। वो पांव रखे दोषे पैगंबर पे खड़े हैं, अल्लाह के बाद आज अली सबसे बड़े हैं। अरे किस को उठाओगे रिवायत के सहारे, तारीख के कूड़े में बहुत लोग पड़े हैं। हैदराबाद तबर्रुकात का शहर है। मौला सज्जाद के तौक
का टुकड़ा वहाँ मौजूद है, बीबी ज़हरा के तबर्रुकात वहाँ पे मौजूद हैं। हैदराबाद में कौन सा तबर्रुक है जो नहीं है? मौला के हाथ का कुरान करीम वहाँ पे मौजूद है। उस हैदराबाद की तरफ चलते हैं। आगा सरोश हैदराबादी के मिसरे से मैं गुजारिश करूँगा जनाब अलमदार रिजवी हैदराबादी से कि वो तशरीफ़ ले आए। फ़ौजे अदू की आब रसानी के बोझ से दम घुट गया फुरात का पानी के बोझ से, अरे मशकीज़ा छिद गया तो अलमदार गिर पड़ा आंखों में तैरते हुए पानी के बोझ से। वक्फा ये एक लम्हे का है गमे हुसैन, आंसू थमे हुए हैं रवानी के बोझ से। शहजादे के हवाले से शेर पेश कर रहा हूं। यारा बुराक भेज दे रहवार दब न जाए, यारा बुराक भेज दे रहवार दब न जाए, हम शक्ल मुस्तफा की जवानी के बोझ से। तशरीफ ले आ रहे हैं शायर अहले बैत जनाबे अलमदार रिजवी हैदराबादी और उनके बाद डॉक्टर इफ़ाम उतरौली। चार मिसरों से आगाज़ कर रहा हूँ। मुलाहिज़ा फरमाएं, करबला पहुँचने पर मैंने जो महसूस किया उसी को चार मिसरों में नज़म किया हूँ। मुलाहिज़ा फरमाएं, पेश कर रहा हूँ। चल के आया था कहाँ से और कहाँ पर आ गया, चल के आया था कहाँ से और कहाँ पर आ गया, रह के इस दुनिया ही में बाबे जिना पर आ गया, रह के इस दुनिया ही में बाबे जिना पर आ गया। सरहदे के वो बला में आ गया तो यूं लगा मैं ज़मीं पर चलते चलते आसमां पर आ गया। चल के आया था कहाँ से और कहाँ पर आ गया, रह के इस दुनिया ही में बाबे जिना पर आ गया। सरहदे के वो बला में आ गया तो यूं लगा मैं ज़मीं पर चलते चलते आसमां पर आ गया, मैं ज़मीं पर चलते चलते आसमां पर आ गया। और ये चार मिसरे और पेश कर रहा हूँ। मुलाहिज़ा फरमाएं, बाबुल हवाइज की मदह में बतौर ख़ास मुलाहिज़ा फरमाएं, पेश कर रहा हूँ। मददगारे सिबते नबी मांगते हैं, मददगारे सिबते नबी मांगते हैं, एक अपने ही जैसा जरी मांगते हैं, एक अपने ही जैसा जरी मांगते हैं। ख्याल आ गया है
ख्याल आ गया है जो करबो बला का, अली अब अली से अली मांगते हैं। मददगार सिबते नबी मांगते हैं, एक अपने ही जैसा जरी मांगते हैं। ख्याल आ गया है जो करबो बला का, ख्याल आ गया अली अब अली से अली मांगते हैं, अली अब अली से अली मांगते हैं। एक मतलब और 2-3 शेर आखिर कलाम में पेश कर रहा हूँ, चूँकि वक्त काफ़ी हो गया है, मेरे बाद और भी शोरा हैं। मुलाहिज़ा फरमा लें, पेश कर रहा हूँ क्या मतलब बतौर ख़ास पेश कर रहा हूँ। हमने मौला की कसम कुछ भी न छोड़ा छोड़ कर, हमने मौला की कसम कुछ भी न छोड़ा छोड़ कर, हमने मौला की कसम कुछ भी न छोड़ा छोड़ कर, रख ली मौला की मोहब्बत सारी दुनिया छोड़, रख ली मौला की मोहब्बत सारी दुनिया छोड़ कर, और जा चुके थे जो मोहम्मद का जनाजा छोड़ कर, जा चुके थे जो मोहम्मद का जनाजा छोड़ कर, लानतें जाती नहीं अब उनका शजरा छोड़ कर। जा चुके थे जो मोहम्मद का जनाजा छोड़ कर, लानतें जाती नहीं अब उनका शजरा छोड़ कर, लानतें जाती नहीं अब उनका शजरा छोड़ कर। और ये शेर ज़रा सी तवज्जो के मारूजी के साथ पेश कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाए, पेश कर रहा हूँ क्या शेर पे। ला इलाहा शर्ते इल्लल्लाह है जब दोस्तों, ला इलाहा शर्ते इल्लल्लाह है जब दोस्तों, ला इलाहा शर्त इल्लल्लाह जब दोस्तों, फायदा क्या है तवल्ला का तबर्रा छोड़ कर। फायदा क्या है तवल्ला का तबर्रा छोड़
چھوڑ کر، فائدہ کیا ہے تولا کا تبرہ چھوڑ کر۔ اور یہ آخری شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ سو گئے تیغوں کے سائے میں علی آرام سے، سو گئے تیغوں کے سائے میں علی آرام سے، سو گئے تیغوں کے سائے میں علی آرام سے، ایسے وقتوں پر چلا جاتا ہے سایہ چھوڑ کر۔ علمدار بھائی کچھ آئیے، پڑھ دیئے فرمائش ہے بھائی۔ منقبت کی محفل کیا سجی سجائی ہے، منقبت کی محفل کیا سجی سجائی ہے، کس کے مسکرانے سے یہ بہار آئی ہے، آپ نے بنایا تھا کعبہ خلیل اللہ، آپ نے بنایا تھا کعبہ خلیل اللہ، 6 مہینے والے نے کربلا بنائی ہے۔ کیا عمدہ کہہ دیا بھائی، واہ واہ واہ، بہت عمدہ فرمائش کی بھائی آپ نے۔ علمدار بھائی آپ کو داد دی جائے یا ان کو داد دی جائے، یا دونوں کو برابر سے؟ واہ 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 واہ، آپ نے بنایا تھا۔ رضی بھائی کیا عمدہ تبرک ہے یہ، قسم خدا کے چاروں مصرے 6 مہینے والے نے کربلا بنائی ہے۔ جی چاہ رہا ہے 4 مصرے شاعر اہل بیت جناب ڈاکٹر نیر جلال پوری صاحب کے آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ وہ فرماتے ہیں کہ کربلا کی فتح کو 2-4 زینے اور ہیں۔ یہیں پڑھے تھے نیا بھائی، یہیں پڑھے تھے، یہیں پہ جشن ہوا تھا۔ کربلا کی فتح کو 2-4 زینے اور ہیں، کچھ نگینے آ چکے ہیں، کچھ نگینے اور ہیں۔ حضرت شبیر کے آنگن میں اصغر آ گئے، ہرملا کی موت میں بس 6 مہینے اور ہیں۔ یہ میں نے شرکت کر لی بس خالی۔ ہائے ہائے واہ واہ، ہاں یہ ہوئی بات۔ ہو جائے گا، واہ 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 واہ۔ اور شیر خارے کربلا کا تذکرہ کرتے رہو، شیر خارے کربلا کا تذکرہ کرتے رہو، ورنہ یہ سارا زمانہ ہرملا ہو جائے گا۔ آئیے میں گزارش کروں گا جناب ڈاکٹر افہام مترولوی صاحب سے کہ وہ تشریف لے آئیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ شاعر اہل بیت جناب ڈاکٹر افہام مترولوی صاحب۔ میں جناب رضی صاحب کو مبارکباد پیش کروں گا۔ جناب واصف حسینی صاحب، انہوں نے بڑی محنت کی اس جشن کے لیے اور انہی نے ساری قربانیاں دی، ان کو بہت مبارک، وہ لائن پہ ہیں۔ آئیے یہ بھی لے لیں، ہم لے لیں۔
हुसैन ने। वाह 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 वाह। कसम खुदा की जब आप उठते हैं लगता है जिब्रील अमीन आ गए हैं। सलामत रहिए, सलामत। ए भाई जॉनी भाई कह रहे हैं ये जिब्रील नहीं फितरूस है। ऐसा भी कोई हाजिर जवाब नहीं मिलेगा, ये भी तोहफा है। बेशक बेशक। अपनी पहचान अपनी खुद जनाब होती है। फितरूस करबलाई क्यों? बहुत ही खूबसूरत जश्न आशिकुल हुसैन। बैनुल हरमैन जश्न ज़मींदार करबला हो रहा है और आखिरी मरहले में दाखिल हो रही है महफिल। ये असर आ रहा है धीमे धीमे। क्या निजामत हो रही है। वाह वाह वाह। तो चाहता हूं मैं कि मैं यहाँ से चंद अशार हाजिर कर दूं इसको बतौर खास समात फरमाए। हाजिर करता हूं पहले एक कथा खास तौर से समात फरमाए। अहले इल्म तशरीफ रखते हैं। हाजिर करता हूं कि में अहले इल्म ही आते हैं, जाहिल लोग नहीं आता यहाँ कोई। एक अली रहता है इसमें अली अकबर जैसा, खास तौर से लिखेंगे साजिद भाई। एक अली रहता है इसमें अली अकबर जैसा, ये मेरा दिल भी है अल्लाह तेरे घर जैसा। एक अली रहता है इसमें अली अकबर जैसा, ये मेरा दिल भी है अल्लाह तेरे घर जैसा। और जिसकी मखसूस अज़ा पर पढ़े शबीर नमाज, जिसकी मखसूस अज़ा पर शबीर नमाज, ना हुआ कोई मुअज्जिन अली अकबर जैसा, ना हुआ न हुआ कोई। यहां से मैं एक कलाम हाजिर करता हूं और वक्त की चूंकि तंगी है तो मैं नहीं चाहता कि और ज़्यादा कलाम हाजिर, बस आखिरी कलाम के तौर पर ये हाजिर करूंगा। और ये आखिरी इमाम की बारगाह में ये कलाम पेश करना चाहता हूं कि जब इमाम तशरीफ लाएंगे तो क्या होगा। मुलाजा फरमाया, हमारे भाई बैठे हुए हैं, खास तौर से समा फरमाए। हाजिर करता हूं जब इमाम तशरीफ लाएंगे तो क्या होगा, खास तौर से अबूजर भाई हाजिर करता हूं। देखेंगे कि पर्दे गैबत से जल्दी आने वाला आएगा। थोड़ा सा जुड़ के सुनिए। पर्दे गैबत से जल्दी आने वाला आएगा, पर्दे गैबत से जल्दी ही आने वाला आएगा। बातिल के झंडे उतरेंगे, हक का अलम लहराएगा। आने वाला आएगा, हक का अलम लहराएगा। पर्दे गैबत से जल्दी ही आने वाला आएगा। बातिल के झंडे उतरेंगे, हक का अलम लहराएगा।
آئے گا حق کا علم لہرائے گا آنے والا آئے گا شعر حاضر کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے کہ نور امام مہدی سے جب دنیا ہوگی نورانی نور امام مہدی سے جب دنیا ہوگی نورانی سورج اپنی دھوپ کو لے کر بادل میں چھپ جائے گا آنے والا آئے گا حق کا علم لہرائے گا علی مولا نور امام مہدی سے جب دنیا ہوگی نورانی سورج اپنی دھوپ کو لے کر بادل میں چھپ جائے گا آنے والا آئے گا حق کا علم لہرائے گا آنے والا آئے گا حاضر کرتا ہوں شعر کہ سب کی جیبیں خوشحالی کے سکوں سے بھر جائیں گی سب کی جیبیں خوشحالی کے سکوں سے بھر جائیں گی سب کی جیبیں خوشحالی کے سکوں سے بھر جائیں گی کوئی کسی کے آگے اپنا ہاتھ نہیں پھیلائے گا سب کی جیبیں خوشحالی کے زندہ باد واہ 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 پردہ غیبت اپنا اسٹاف ہے زندہ آنے والا آئے گا حق کا علم لہرائے گا آنے والا آئے گا شعر ملاحظہ فرمائے کہ شیر خدا کے شیر کے آگے شاہی تھر تھر کانپے گی شیر خدا کے شیر کے آگے شاہی تھر تھر کانپے گی ہاتھ ملیں گے ظلم و ستم سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا آنے والا آئے گا حق کا علم لہرائے گا آنے والا آئے گا یہاں سے بند حاضر کرتا ہوں خاص طور سے دیکھیں گے کہ وارث احمد مرسل ہے وہ خون علی ہے رگ رگ میں وارث احمد مرسل ہے وہ خون علی ہے رگ رگ میں وارث احمد مرسل ہے وہ خون علی ہے رگ رگ میں پہلے کرے گا چاند کے ٹکڑے پھر سورج پلٹائے گا آنے والا آئے گا حق کا علم لہرائے گا اب یہ شعر حاضر کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے کہ آئے گا تلوار لیے جب وارث حیدر حیدر کی ملاحظہ فرمائے
آئے گا تلوار لیے جب وارث حیدر حیدر کی، آئے گا تلوار لیے جب وارث حیدر حیدر کی، چوراہے پر دشمن زہرا اس دن مارا جائے گا۔ آئے گا، زندہ باد، واہ 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 واہ، آئے گا تلوار لیے جب وارث حیدر حیدر کی، آئے گا تلوار لیے جب وارث حیدر حیدر کی، چوراہے پر دشمن زہرا اس دن مارا جائے گا۔ آنے والا آئے گا، حق کا علم لہرائے گا، آنے والا آئے گا۔ ایک مطلب اور حاضر کرتا ہوں کہ فتویٰ سازوں کی دکانوں میں تالا لگ جائے گا، فتویٰ سازوں کی دکانوں میں تالا لگ جائے گا، فتویٰ سازوں کی دکانوں میں تالا لگ جائے گا، فتویٰ سازوں کی دکانوں میں تالا لگ جائے گا۔ دیکھنا ایک دن پرچم غازی کعبے پر لہرائے گا۔ زندہ باد۔ فتویٰ سازوں کی دکانوں میں تالا لگ جائے گا، فتویٰ سازوں کی دکانوں میں تالا لگ جائے گا۔ دیکھنا ایک دن پرچم غازی کعبے پر لہرائے گا، آنے والا آئے گا۔ واہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ فتویٰ سازوں کی دکانوں میں تالا لگ جائے گا، فتویٰ سازوں کی دکانوں میں تالا لگ جائے گا۔ دیکھنا ایک دن پرچم غازی کعبے پر لہرائے گا۔ آخری شعر حاضر کرتا ہوں، بطور خاص سماعت فرمائے کہ سارے سعودی اور یہودی دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ بطور خاص حاضر کرتا ہوں، سارے سعودی اور یہودی دیکھتے ہی رہ جائیں گے، سارے سعودی اور یہودی دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ آ کر وہ اپنی دادی کا روزہ پھر بنوائے گا، آنے والا۔ شفیق کی طرف سے ایک بار اور بڑی
बहुत तेज हो रही। अरे शिन्नी कहनी वो एक मतलब 2 शेर पढ़ी है। पढ़ दो। हाँ तो फाइनल। जिंदाबाद। वाह 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 वाह। सारे सऊदी और यहूदी देखते ही रह जाएंगे, आकर वो अपनी दादी का रोजा फिर बनवाएगा, आने वाला आएगा हक का अलम लहराएगा। और ये आखिर में ये फरमाइश है, मैं इसको एक मतला और दो तीन अशार हाजिर कर देता हूँ आखिर में, खास तौर से समाअत फरमाइए। हम रुतबाए इस्मत खुदा कोई नहीं है, हम रुतबाए इस्मत बखुदा कोई नहीं है, नुक्ते हैं बहुत नुक्ता है बा कोई नहीं है, नुक्ते हैं बहुत नुक्ता। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हम रुतबा है इस्मत बखुदा कोई नहीं है, नुक्ते हैं बहुत नुक्ता है बा कोई नहीं है। दूसरा मतलब हाजिर करता हूं कि जो कहते हैं मातम का सिला कोई नहीं है, जो कहते हैं मातम का सिला कोई नहीं है, उन लोगों के शजरे का पता कोई नहीं है, उन लोगों के शजरे का पता। जब मैंने ये पूछा कोई अकबर सा हंसी है, जब मैंने ये पूछा कोई अकबर सा हंसी है, बेसाख्ता यूसुफ ने कहा कोई नहीं है, यूसुफ ने कहा कोई नहीं है। और मिट्टी तो है मक्के की मदीने की भी ताहिर, मिट्टी तो है मक्के की मदीने की भी ताहिर, इनमें से मगर खाके शिफा कोई नहीं है, इनमें से वाह 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 वाह। नायाब भाई, नकी भाई, जहीन भाई, आज ये फैसला देखिए, हर जगह हम लोग सिर्फ सुनाने जाते हैं, लेकिन आज ये फैसला करना मुश्किल है कि पढ़ा ज्यादा गया या सुना ज्यादा गया। और कोई भी काम तभी ज्यादा कामयाबी से होता है जब स्टाफ मजबूत हो। तो इधर से हम लोग एक शायर पढ़ रहा था, उधर से पूरा स्टाफ जो है पढ़ रहा था, तो पता नहीं आज हम लोग शायरों वाला सवाब ज्यादा पाएंगे या सामीन वाला सवाब ज्यादा पाएंगे। ऐसे ही ये फैसला मुश्किल है कि कैमरा हिंदुस्तानी पाकिस्तानी ज्यादा चला रहे हैं या इराकी ज्यादा चला रहे हैं। आज इराकी उर्दू से ज्यादा समझ रहे हैं, अरबी वाले देख रहे हैं, वो देखिए उधर दाद देने लगे, सब नारा लगाने लगते हैं और कैमरा सब मोबाइल चलाने लगते हैं। आप ये सोचिए। और ये भी फैसला मुश्किल है कि आज इंसानों से ज्यादा दाद मिली है या फितरस और जिब्रील जैसे फरिश्तों से ज्यादा दाद मिली है। तो ये करबला की महफिल बड़ी मौजज़ाती है। नायाब भाई, आपकी इस महफिल में रिकॉर्ड टूट दिया कसम खुदा की।
फरिश्ते आके बैठे हैं, आप ये समझिए, नए बालों पर के साथ बैठे हुए हैं। जब ये उठते हैं लगता है नए फिर और 2-4 पर मिल गए हैं। क्या कहने भाई। और जैसे ही लोगों को याद किया है, तमाम मरहूमीन को हमें अपने मरहूम बड़े भाई दोस्त जनाब जाफर जलालपुरी याद आ गए। मैं उनके मिसरे पेश करता हूँ। कायम है निज़ामे दो सरा है कि नहीं है, कायम है निज़ामे दो सरा है कि नहीं है, जब है तो कोई वजह बका है कि नहीं है, जब है तो कोई वजह बका है कि नहीं है। अरे जकड़ा है यजीद आज भी लानत के रसन में। कसम खुदा की, हम भी दुनिया भर की महफिलें पढ़ते हैं, इस वक्त तक आते आते समाते भी निचोड़े हुई चादर की तरह हो जाती है, मगर आप हैं जो तरोताजा इस तरह से सुन रहे हैं। जकड़ा है यजीद आज भी लानत की रसन में, अंजाम बुराई का बुरा है कि नहीं है। अरे रोक करके सुए कब्रे अली कहता है सूरज, मगरिब की तरफ जाऊं रजा है कि नहीं है। करबला ने हमें जिंदगी दी, करबला ने हमें सांसें दी, करबला ने हमें लफ्ज दिए, करबला ने हमें शायरी दी, करबला ने हमें स्टाफ भी दिया। ऐसा स्टाफ हो तो दुनिया मुट्ठी में आ सकती है, कसम खुदा की। आइए अब मैं आपके हवाले, हाँ पढ़ दिए स्टाफ में। आइए अब जिसने महफिल की है, जो कन्वीनर है, उसकी तरफ चलेंगे और वाकई मोहब्बत के साथ आप नायाब भाई को सुनेंगे। नायाब भाई जब अपना कलाम पेश कर लेंगे, यानी जितना आप चाहेंगे, जितनी फरमाइशें आपकी होंगी और जो कुछ उन्होंने नया कहा, जब वो नायाब भाई को तो सुनने के लिए मजमा अलग से आ जाता है। कसम खुदा की ये इराकी जो है वो हिंदुस्तानी पाकिस्तानी बन के बैठ जाएंगे। अभी देखिएगा, अभी जब नायाब भाई पढ़ते हैं, ये उनका मुजज़ा है, आप ये समझिए। और जब स्टाफ यहाँ ऐसा है, आप देखिए कैमरा चलने लगा, आप ये देखिए, देखिए वो वहां से मित्र उसको उर्दू बोल रहे हैं। न आसमां न किसी शहनशी से निकलेगा, अली के इश्क का सूरज जबी से निकलेगा। नायाब भाई के मिसरे हैं, अली के इश्क का सूरज जबी से निकलेगा। ये करबला है, इसे देख ले जहां वाले, यजीदियत का जनाजा यहीं से निकलेगा। अरबी वाले कहो हैदर 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 हैदर। मुमनिन कराम, मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ तमाम मुमनिन का, जिन्होंने
इस जश्न में हिस्सा लिया और अभी हमारे मौलाना नकी साहब बाकायदा तौर पे शुक्रिया अदा करेंगे। बस चंद लम्हों की ज़हमत है और यहाँ से हम सभी हजरात मुनाजात पढ़ते हुए गाज़ी अब्बास के हरम में जाएंगे और महफिल आइंदा साल के लिए मुल्तवी। एक बात मैं और अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि मैं बेपनाह दिल की गहराइयों से एहसानमंद हूँ मौलाना नकी साहब क़िबला का, मौलाना ज़हीन हैदर साहब का, कि पूरी महफिल में जो है मुसलसल वो बैठे रहे, दादो तहसीन से नवाजते रहे। मौला इन्हें सलामत रखे और इस महफिल के जो बानी हैं हमारे दामाद वासिफ हुसैनी साहब, वो तमाम तर कोशिशों के बावजूद भी अपनी हाज़िरी यहाँ दर्ज नहीं करा पाए हैं और उनके घर वाले सभी यहाँ मौजूद हैं। तो मैं चाहूँगा आप हज़रात उनकी सेहत और सलामती के लिए, उनकी कामयाबी के लिए खुसूसी दुआ फरमाएं। आइए भाई उनकी सलामती के लिए और नायाब भाई को हार्ट अटैक का हो चुका है, इनकी भी सलामती के लिए आवाज़ बुलंद नारे सलावत। जब तक हम बुलंद कहते तब तक वो पहुंच चुके होते हैं। मेरा दिल चाह रहा है कि दो जन्नतों के दरमियान, भाई दो जन्नतों के दरमियान शहजादी कौनैन की बारगाह में सलामी देते हुए हम लोग आइंदा साल के लिए मुलतवी करें। 4 मिसरे हाजिर कर रहा हूँ, शफीक भाई हाजिर कर देखें। शहजादी कौनैन के लिए क़िबला। सारी शरीयतें हैं अधूरी तेरे बगैर, सारी शरीयतें अधूरी तेरे बगैर, ऐ फातिमा तू दीन नहीं दीनियात है, ऐ फातिमा तू दीन नहीं दीनियात है। मैं खाकसार क्या तेरी अज़मत बयां करूं, मौलाए कायनात की तू कायनात है, मौलाए कायनात की तू कायनात, मौलाए कायनात की तू कायनात है। 4 में से और हाजिर कर रहा हूँ। शहजादे अली अकबर के हवाले से 4 में से लैला की जान, लैला की जान बिरादर बीमार करबला, तुझसे ही लो लगाए हैं ज़वार कर
से ही लो लगाए हैं ज़वार करबला। हम भी बना ले अपना ठिकाना यही कहीं, हम भी बना ले अपना ठिकाना यही कहीं। 2 गज जमीन दे दे जमींदार करबला, 2 गज जमीन दे दे जमींदार करबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने बिल्कुल यही करबला मुअल्ला में हम सब बना ले अपना ठिकाना यही कहीं। 2 गज जमीन दे दे जमींदार करबला, 2 गज जमीन दे दे जमींदार करबला। हम सब बना ले अपना ठिकाना यही कहीं। 2 गज जमीन दे दे जमींदार करबला, 2 गज जमीन दे दे। हज़रात, एक बिल्कुल ज़हीन भाई एकदम ताज़ा मनक़बत है और हाजिर कर रहा हूँ। यही करबला मुअल्ला में आज ही जो है वो लिखी है। अकबर की सल्तनत में जो मेहमान हो गए, अकबर की सल्तनत में जो मेहमान हो गए, अकबर की सल्तनत में जो मेहमान हो गए, वो सब के सब हुसैन के सलमान हो गए, वो सब के सब हुसैन के सलमान हो गए। बहुत जल्दी जल्दी शेर पेश करो। रजी भाई शेर हाजिर कर रहा हूं। जानू भाई, अरे सब फितूर पे छोड़ दीजिए। वाह, जोश और जज्बा, सलामत रहिए। शेर सुन लीजिए आप। एक साथ इतने मातमी चेहरों को देख कर, एक साथ इतने मातमी चेहरों को देख कर, इस दौर के यजीद परेशान, दौर
ایک ساتھ اتنے ماتمی چہروں کو دیکھ کر اس دور کے یزید پریشان ہو گئے. شعر حاضر کر رہا ہوں، دیکھیں خاص طور سے بھائی، کہ جانے بہشت ہو گیا صحرائے کربلا، جانے بہشت ہو گیا صحرائے کربلا، جو شام کے محل تھے وہ ویران ہو گئے، جو شام کے محل. جیتے رہیے، سلامت رہیے. ایک شعر قبلہ میں بھی نظر کر رہا ہوں. کہ زینب 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 تمہاری مجلس اول کے ہم نثار، زینب تمہاری مجلس اول کے ہم نثار، آنسو ہماری قوم کی پہچان، آنسو ہماری قوم کی پہچان ہو گئے. اور یہ شعر خاص طور سے میں گزار ہوں آپ کی بارگاہ میں. بھائی سب شعر سنیں. علیم علیم شعر حاضر کر رہا ہوں خاص طور سے، خصوصی طور پہ قبلہ طور دیتا ہوں. بھائی دیکھیں ساجد بھائی، دیکھیے جناب وہب قلبی کے لیے میں نے تو کوئی شعر، ڈاکٹر صاحب آپ نے سنے ہو تو سنے ہو ابھی میری، کہ شبیریت کا وہب پا ایسا اثر ہوا، شبیریت کا وہب پا ایسا اثر ہوا، کلمہ پڑھے بغیر مسلمان. یا علی ہر گھڑی کر کے ذکر علی بول نعرہ حیدر حیدر. کیا کریں جواب نہیں ہے بھائی. شبیریت کا
हाजिर कर आधा जियो शिकारपुर नजर आ रहा है करबला में। वाह 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 स्टॉप शब्बीरियत का वहब ऐसा असर हुआ कलमा पढ़े बगैर मुसलमान हो गए। अश्के गमे हुसैन की किरणों को देख कर मरकद में खुद उजाले भी हैरान हो गए। मरकद में खुद और लो तमाम लोगों को शामिल करके शेर पढ़ रहा हूं आज कि लो आज हमने चूम ली चौखट हुसैन की लो आज हमने चूम ली चौखट हुसैन की लो आज हम भी साहिबे ईमान। आखिरी शेर पेश कर रहा हूं कि महफिल में बैठ के कहे के याली बच्चे हमारे हाफिज कुरान। अली हमारे मौलाना ज़हीन हैदर साहब क़िबला उन्होंने कहा कि कदीमी कलाम पे इख्तिताम होना चाहिए तो जी मैं हाजिर कर दे रहा हूँ। हाँ ये वाह 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 आइए अभी हमारे छोटे भाई ने एक बड़ा कदीमी मिसरा था तो मिसरा था कि 2 कदम आगे उसमें से पढ़ा था जी नबूवत से इमामत होगी। आइए आज मैं कोशिश करता हूं कि कलाम जो उन्होंने पढ़ दिया वो भी पढ़िए।
جو انہوں نے پڑھا وہ بھی پڑھ دے گا بھائی. مجمع بڑھ رہا ہے, بڑھتا جا رہا ہے. ہم ادھر دیکھو فطروس, ادھر دیکھو جبریل. جب بھی ان آنکھوں پر, جب بھی ان آنکھوں پر مولا کی عنایت ہوگی, آفتاب شب غیبت کی زیارت ہوگی, ماہتاب شب غیبت کی زیارت ہوگی. اب یہاں سے سماعت فرمائیں کہ آتے ہی زندہ بتوں کو وہ کریں گے باہر, آتے ہی زندہ بتوں کو وہ کریں گے باہر, نئے انداز سے کعبے کی طہارت ہوگی. دیکھیے دو قدم آگے نبوت سے امامت ہوگی. حاضر کرنا کہ سارے دریا اسی حسرت میں بہا کرتے ہیں, ایک روز اپنی بھی موجوں پر عبادت ہوگی, اور پھر وہی منظر معراج نظر آئے گا, دو قدم آگے نبوت سے امامت, دو قدم آگے. بتائیے جس کا کعبہ, جو کعبے کا بچانے والا, اسی کا ذکر آپ وہاں نہیں کر سکتے. ذکر شبیر پہ ہے آج جہاں پابندی, وہیں شبیر کے بیٹے کی حکومت ہوگی, وہیں شبیر کے بیٹے کی حکومت ہوگی, اور سرحدیں روک نہ پائیں گی عزاداروں کو, کربلا والوں کی کعبے میں جماعت ہوگی, کربلا والوں کی کعبے میں. آخری کیا ہوا بدعتی فتووں پر اتراؤ نہ فتوے بازو, سب سے پہلے تمہیں لوگوں کی ضیافت ہوگی, اور ذوالفقار ایک زمانے سے بہت پیاسی ہے, یہ تصور بھی نہ کرنا کی رعایت ہوگی. وہ جس کے ایک اشارے پر مغرب سے پلٹ آئے سورج, سو جان چھاور چاند کرے, قدموں میں بچھا جائے سورج, قدموں میں بچھا جائے سورج, ایسا معجزہ دکھائے تو سمجھ میں نہ آئے,
ऐसा मुजिजा दिखाए कुछ समझ में ना आए, वही रब का दुलारा, वही रब का दुलारा। आगोश अबू तालिब की तरह काबा भी तुम्हारा तालिब है। कुदरत की बनाई हर शय पर तू पूरी तरह से गालिब है, तू पूरी तरह से गालिब है। मुर्दा जिंदा होके जाए, मुर्दा जिंदा होके जाए, सूरज भागा भागा है। मुर्दा जिंदा होके जाए, सूरज भागा भागा है। जो हो तेरा इशारा अली, जो हो तेरा इशारा। और सबसे पसंदीदा मेरा भी और आपका भी बंद हाजिर कर रहा हूं। इस दहर में जिनके शाम सहर कटते हैं बुग़्ज़े हैदर में, उन चेहरों पर लानत बरसेगी। ये हालत होगी महशर में, ये हालत होगी महशर में। खड़े होंगे खड़े होंगे सर झुकाए और करेंगे हाय हाय, खड़े होंगे सर झुकाए और करेंगे हाय हाय। नहीं जिनको गवारा तो नहीं जिनको गवारा अली। होठों पर अली का नाम रहे, इस जिस्म में जब तक जान रहे। नायाब हमारा तन मन धन सब मौला पर कुर्बान रहे, सब मौला पर कुर्बान रहे। मौत हमको ना आए जब तक ना दिखाए, मौत हमको ना आए जब तक फिर से ना दिखाए। रब रोजा तुम्हारा अली, रब रोजा तुम्हारा अली अली। आइए हज़रात, यहाँ से हम आप सब मिलके एक मुनाजात की शक्ल में बारगाह है बाबुल हवाइज तक जी। और सर 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 इंशाअल्लाह कल इसी जगह